السلام علیکم. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے آمنہ طارق نے. ناول کا نام ہے میرے رہنما اور اس کی مصنفہ ہے نور راجپوت. قسط نمبر 3. جب وہ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو فرحاد کے گھر والے آ چکے تھے اور اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے. تائی نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ خبردار لڑکے والوں کے سامنے مت آنا. وہ نماز میں رو کر دعا مانگ کر آئی تھی. یہ یوں سمجھ لو کہ دعا مانگتے ہوئے خود ہی رونا آ گیا تھا. اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے لوگ آئے ہیں. اب میں کیا کروں, مجھے واپس چلے جانا چاہیے تھا, وہ سوچ رہی تھی. انہی سوچوں میں گم وہ لاؤنج عبور کرتے ہوئے باہر لان میں آ گئی. ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا. نماز نے اس کے دل کو کافی سکون پہنچایا تھا. جو جس کا نصیب ہے وہ اس کو مل جائے گا. آخر میں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں, مجھے نہیں سوچنا چاہیے, وہ خود کو سمجھا رہی تھی. پھر وہ گارڈن میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی. کرسی سے ٹیک لگانے کے بعد آنکھیں بند کر لی. نہ جانے کیوں یہ ٹھنڈ اسے سکون پہنچا رہی تھی. حرم کہاں ہے؟ ثانیہ ابھی جب کچن میں آئی تو انہوں نے کام والی سے حرم کا پوچھا. پتہ نہیں جی, وہ کہہ رہی تھی کہ میں اندر نہیں جاؤں گی اور یہ چائے کا سامان انہوں نے تیار کر دیا ہے. وہ کہہ رہی تھی کہ جب ثانیہ ابھی بلائے تو یہ سب لے جانا. کام والی بتا رہی تھی. تو ضرور امی نے منع کیا ہوگا, ذرا احساس نہیں ہے امی کو. یہ تو اپنے اپنے نصیبوں کی بات ہوتی ہے. بلا وجہ بیچاری کو ہرٹ کیا. خیر تم یہ ٹرالی لے کر اندر جاؤ, میں ذرا شہرین کو دیکھ لوں. ثانیہ بھی کہتی شہرین کے کمرے کی طرف چلی گئی. ڈرائنگ روم میں تائی نتاشا بھابھی کو اپنے بچوں کے بارے میں بتا رہی تھی. میرے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں. شہرین سب سے چھوٹی ہے اور سب سے لاڈلی بھی. ماشاءاللہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے میری بچی میں. آپ لوگ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. کم تو ہمارا فرحاد بھی نہیں ہے. MBBS ڈاکٹر ہے ماشاءاللہ, اور اب اسپیشلائزیشن کے لیے ابراڈ چلا جائے گا. اگر شادی جلدی ہو گئی تو اپنی وائف کو بھی ساتھ ہی لے کر جائے گا. نتاشا بھابھی بھی بتا رہی تھی. جبکہ عالیہ کی نظریں دروازے پر لگی تھیں جہاں سے فرحاد کی پسند نے اندر آنا تھا. آخر کچھ دیر بعد ثانیہ بھی شہرین کو لے کر اندر آئیں. شہرین واقعی ہی پیاری لگ رہی تھی. اسے میک اپ کرنا آتا تھا. آخر کو وہ یہی سیکھ رہی تھی. بالوں کا اچھا سا سٹائل بنائے وہ بالکل بھی شرما نہیں رہی تھی. سب کو سلام کرنے کے بعد وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ چکی تھی. شہرین, فاریہ بھابھی اور نتاشا بھابھی اب اس سے مختلف سوال کر رہی تھی. لاؤنج میں 2 لوگ اور بھی تھے, ایک ڈاکٹر سمیع اور دوسرا وہاج بھائی, ثانیہ آپی کا ہسبینڈ. ڈاکٹر سمیع کو ایک عجیب سا احساس ہو رہا تھا کیونکہ جو لڑکی ہاسپٹل میں آتی تھی وہ دبلی پتلی تھی جبکہ یہ ہیلتھی لڑکی تھی. وہاج بھائی اب کسی سے فون پر بات کر رہے تھے. کس کا فون تھا وہاج؟ تائی امی نے پوچھا. وہ بابا جان کا فون تھا, وہ بس 5 منٹ میں پہنچ رہے ہیں, وہاج نے بتایا. اسٹڈی تو آپ نے کہاں تک کی ہے؟ عالیہ نے پوچھا. میں نے اسی سال اپنا گریجویشن کمپلیٹ کیا ہے. شہرین نے جھوٹ بولا, حالانکہ اس نے صرف میٹرک کیا تھا. پڑھائی میں اسے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی. شہرین سب کو پسند آ گئی تھی, لیکن عالیہ سوچ رہی تھی کہ ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے شہرین میں. پھر بھائی کو کیسے پسند آ گئی؟ خیر چھوڑو, بھائی کو لڑکی پسند ہے اتنا کافی ہے. وہاج بھائی اور ڈاکٹر سمیع دونوں باتوں میں مصروف تھے. بیسٹ فرینڈز جو تھے. منٹ بعد ان کے کہے سنائی دے رہے تھے. تبھی گاڑی کے ہارن کی آواز سنائی دی تھی. لگتا ہے بابا جان آ گئے, میں دیکھ کر آتا ہوں, وہاج بھائی کہتے ہوئے باہر چلے گئے. حرم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حرم کو تایا ابو کی آواز سنائی دی. یقیناً گاڑی سے اترنے کے بعد انہوں نے حرم کو دیکھ لیا ہوگا. بیٹا اتنی ٹھنڈ ہے, اندر چلو. اور حرم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی. نہیں وہ تایا ابو, وہ میں بس ایسے ہی. حرم سے کوئی جواب نہ بن پایا. وہ تایا ابو کی بہت عزت کرتی تھی, وہ بھی کافی پیار سے اسے بلاتے تھے. ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو, اندر بیٹھنا چاہیے تھا, تایا ابو کہہ رہے تھے. بابا جان. تبھی وہاج بھائی کی آواز ابھری اور تایا ابو سے اندر آنے کا کہتے ہوئے چلے گئے. وہ پھر وہیں بیٹھ چکی تھی. اس نے ٹیبل پر پڑا ہوا موبائل اٹھا کر دیکھا. شام کے 6:30 بج چکے تھے اور سردیوں میں اس وقت اتنا اندھیرا چھا جاتا تھا کہ لگتا تھا جیسے 9-10 بج چکے ہوں. کچھ سیکنڈز بعد اس کے موبائل پر بیل ہوئی. حرم نے نمبر دیکھا اور پھر حیران ہوئی. اب وہ اس نمبر کو پہچاننے لگی تھی. کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال اٹینڈ کی. ہیلو السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وہی دلکش سی آواز. وعلیکم السلام. جی کیوں فون کیا ہے آپ نے؟ کمال ہے, آپ اب بھی پوچھ رہی ہیں کہ کیوں فون کیا ہے میں نے. اچھا یہ بتائیں میرے فیملی والے آپ کے گھر پر موجود ہیں نا اس وقت؟ فرحاد آغا پوچھ رہا تھا. جی ہیں, اگر آپ نے ان سے بات کرنی ہے تو پلیز انہیں کال کریں, مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ سرد سے لہجے میں بولی. آپ نے ہی تو کہا تھا کہ بات کرنے کے لیے ریلیشن کا ہونا لازمی ہے. بنا لیا میں نے ریلیشن, اب تو آپ بات کر سکتی ہیں نا, فرحاد نے کہا. اور حرم کا دماغ اس کی یہ بات سن کر بھگ سے اڑ گیا. اس شخص کو ڈاکٹر کس نے بنایا ہے؟ اسے تو خود ڈاکٹر کی ضرورت ہے. ریلیشن کسی اور سے بنا رہا ہے اور بات مجھ سے کرنی ہے.
حد ہے ویسے، حرم کو خوب غصہ آیا۔ تو مسٹر فرحاد آگا جس سے ریلیشن بنا رہے ہیں اس سے بات کرے نا، میرا دماغ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ حرم نے غصے سے کہا۔ اتنے سخت الفاظ، فرحاد حیران ہوا۔ بات تو اسی سے کر رہا ہوں جس سے رشتہ بنانے جا رہا ہوں، لیکن لگتا ہے اسے میرا بات کرنا پسند نہیں، فرحاد نے جواب دیا۔ جی نہیں، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں وہ نہیں ہوں جسے آپ سمجھ رہے ہیں، اور برائے مہربانی نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں شہرین کو کال کیجیے گا۔ حرم نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی اور فون ایک بار پھر بند کر دیا۔ ٹھنڈ تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، اس نے شال کو اچھی طرح سے اپنے ارد گرد لپیٹا اور ایک بار پھر کرسی سے ٹیک لگا لی۔ کیوں کرتا ہے یہ شخص مجھے کال؟ آخر اس کو پرابلم کیا ہے؟ شاید اسے پتا نہیں کہ اسے دیکھ کر میری محرومیوں کا احساس اور زیادہ ہو جاتا ہے، وہ سوچ رہی تھی۔ سب اپنی باتوں میں مگن تھے، عالیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ شہرین کو وہ جج کر چکی تھی، پتہ نہیں اس میں اتنا ہی غرور تھا یا وہ اب اترا رہی تھی، عالیہ کو سمجھ نہیں آئی۔ لیکن ایک بات وہ سمجھ چکی تھی کہ پچھلی بار کی طرح اب کی بار بھی شہرین ویسی لڑکی نہیں ہے جسے وہ اپنی بیسٹ فرینڈ بنا سکے۔ اسے فرحاد کے لیے نتاشا بھابی جیسی گھلنے ملنے والی اور سب سے پیار کرنے والی لڑکی چاہیے تھی، جسے وہ بھابی کم اپنی بیسٹ فرینڈ زیادہ بنا سکے۔ جو خوشی اس کے چہرے پر یہاں آنے سے پہلے تھی، شہرین کو دیکھ کر وہ اب مدھم پڑ گئی تھی۔ مجھے فرحاد بھائی کو کال کرنی چاہیے، لیکن اندر نیٹ ورک پرابلم تھی، وہ ایکسکیوز کرتی ہوئی اٹھ کر باہر آ گئی۔ لاؤنج سے گزرتے ہوئے وہ باہر لان میں آ گئی۔ اس نے فرحاد کا نمبر ملایا لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی، شاید بیزی ہو۔ اچانک اس کی نظر لان کے بیچوں بیچ ایک کرسی پر بیٹھے وجود پر پڑی تھی۔ لان کے پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی جس سے لان کا منظر بہت دلکش لگ رہا تھا۔ ایسے میں لان کے بیچوں بیچ کرسی سے ٹیک لگائے، آنکھ بند کیے، سیاہ شال کو اپنے گرد لپیٹے وہ کتنے سکون سے بیٹھی تھی۔ گارڈن میں لگی لائٹ، اس کی دودھیا روشنی اس چہرے کو اور بھی معصوم بنا رہی تھی۔ بالوں کی ایک لٹ جانے کیسے سر پر اچھی طرح سے لپٹے سٹالر سے باہر نکل آئی تھی اور اب ہوا کے چلنے کے باعث چہرے کو چھو رہی تھی۔ عالیہ نے غور سے دیکھا تھا اسے، اور اسے حرم پر کسی معصوم پری کا گمان ہوا۔ سفید سفید دھند اس کے چاروں طرف پھیلی تھی۔ کیا یہ کوئی پری زاد ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ کوئی سوئی ہوئی شہزادی ہے، ایسی شہزادی جو 100 سالوں سے سوئی ہوئی ہے، اس انتظار میں کہ کب کوئی شہزادہ آئے اور اسے ہاتھ لگا کر پھر سے زندہ کر دے۔ ایک دم سے تیز ہوا چلی تھی اور حرم کی شال ایک طرف سے ہوا میں اڑ گئی۔ ونڈرفل، ہاؤ کیوٹ! عالیہ نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ طلسماتی منظر نہیں دیکھا تھا۔ کیا یہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں جو اتنی رات کو یہاں اکیلے بیٹھی ہے؟ پھر اسے خود ہی اپنی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ ہیلو، وہ حرم کے پاس جا کر بولی تھی اور حرم نے ایک دم آنکھیں کھول دی تھی۔ سامنے نیلی آنکھوں والی ایک لڑکی پوری دلچسپی کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ حرم کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ ہاں، وہی مسکراہٹ وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی۔ حرم کو ایک پل لگا تھا سمجھنے میں کہ وہ کون ہے۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ عالیہ پوچھ رہی تھی۔ او شیور، بیٹھ جائیں، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے؟ حرم مسکرائی اور اس کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے نچلے ہونٹ کے نیچے دائیں سائڈ پر موجود تل مزید گہرا ہوا۔ کتنا دلکش منظر تھا، کسی کی مسکراہٹ اتنی پیاری کیسے ہو سکتی ہے؟ عالیہ نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ آپ ہیں کون؟ آنٹی بتا رہی تھی کہ ان کی 2 ہی بیٹیاں ہیں، عالیہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایکچولی یہ میرے تایا ابو کا گھر ہے، شہرین اور ثانیہ آپی میری کزنز ہیں، حرم نے جواب دیا۔ او اچھا، اس کا مطلب آپ بھی اپنی ہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کر۔ ایک مزے کی بات بتاؤں؟ عالیہ نے کہا۔ جی؟ حرم نے متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دیکھا تو یقین نہیں آیا، حرم نے نہ سمجھی کے عالم میں عالیہ کی طرف دیکھا۔ پہلے مجھے لگا کوئی پری ہے، پھر لگا شاید کوئی چڑیل ہو جو اس وقت اتنا پیارا روپ لے کر یہاں بیٹھی ہے۔ حرم کو اس کی بات سن کر ہنسی آ گئی۔ سیریسلی؟ پھر مجھے فیل ہوا کہ آپ وہ 100 سال سے سوئی ہوئی شہزادی ہیں جو جادو کے اثر سے سو جاتی ہے اور اب شہزادے کے انتظار میں ہے۔ اور حرم بس اس کی باتیں سن کر ہنستی جا رہی تھی۔ بہت دلچسپ باتیں کرتی ہو آپ، حرم نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاید کچھ دیر پہلے وہ روئی ہو کیونکہ تھوڑی سی سرخ آنکھوں پر لمبی گھنی بھیگی پلکیں جھک اور اٹھ رہی تھی اور ان پلکوں پر موجود ننھے آنسو کے قطرے دودھیا روشنی میں کسی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ حرم نے ہاتھ سے اچھی طرح آنکھوں کو رگڑا۔ کیا ہوا، آپ کی آنکھیں ریڈ کیوں؟ عالیہ نے بات درمیان میں ادھوری چھوڑ دی۔ وہ مجھے فلو ہو گیا ہے ٹھنڈ کی وجہ سے، حرم نے بات بنائی۔ اور آپ پھر بھی اتنی ٹھنڈ میں بیٹھی ہیں؟ ایسے ہی دل کر رہا تھا، حرم اس کی بات پر مسکرا دی۔ کیا آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی ہنسی بہت خوبصورت ہے؟ ایک لڑکی دوسری لڑکی کی اس طرح کھلے دل سے تعریف بہت کم کرتی ہے۔ اور آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ آپ کی آنکھوں کی طرح آپ کی باتیں بھی بہت پیاری ہیں؟
حرم نے اس کی نیلی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں بہت ہی معصوم اور صاف دل کی مالک تھیں، تبھی ایک دوسرے کی اچھائی کا اعتراف کیا تھا۔ جی مجھے پورا آئیڈیا ہے، میری باتیں بہت اچھی ہیں، انفیکٹ میں کچھ زیادہ بولتی ہوں، ایسا فرحاد بھائی کہتے ہیں۔ ویسے کیا آپ نے فرحاد بھائی کو دیکھا ہے؟ عالیہ نے پوچھا۔ جی دیکھا ہے، حرم نے کہا۔ سچی؟ لیکن کہاں؟ ڈاکٹر سمیع کے ہاسپٹل میں، حرم نے بتایا۔ میں حیران ہوں، انہوں نے پھر بھی شہرین کو پسند کر لیا، عالیہ ہلکا سا بڑبڑائی۔ تم دونوں یہاں بیٹھی ہو، میں کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، آ جاؤ کھانا کھا لو، ثانیہ آپی نے دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے ثانیہ آپی، آپ نے اس اینجل سے مجھے پہلے کیوں نہیں ملوایا؟ عالیہ نے شکوہ کیا۔ ارے خود ہی تو اینجل بول رہی ہو، اب اینجل اتنی جلدی سب سے کب ملتی ہے؟ ثانیہ آپی نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپی، حرم جھیپ گئی تھی ان کی باتیں سن کر۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، عالیہ نے کہا۔ ویسے آپ نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، اب وہ حرم کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں، ویسے میرا نام حرم نور ہے، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واو، آسم نیم، تبھی میں کہوں کوئی آپ جیسا کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ اتنے گریسفل نیم کا اثر ہے جو آپ اتنی گریسفل ہے۔ بائی دا وے آئی ایم عالیہ آغا، عالیہ نے ہاتھ آگے بڑھایا جسے حرم نے شیک کیا۔ تو اب سے ہم فرینڈز ہیں؟ عالیہ نے پوچھا تھا، بتایا، حرم کو سمجھ نہیں آئی۔ جی بالکل، اب اندر چلیں، حرم نے کہا، اور پھر وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ سب واپس آ چکے تھے اور اس وقت ڈاکٹر سمیع کے گھر پر تھے۔ صبح انہوں نے واپس اسلام آباد چلے جانا تھا، لڑکی وہ پسند کر چکے تھے، اب بس تائی اور تایا آفاق نے اسلام آباد جانا تھا فرحاد کو دیکھنے۔ ویسے بھی تایا آفاق کی خوش قسمتی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے اس کی بیٹی کے لیے رشتہ آیا تھا۔ انہوں نے خود نیا بزنس سٹارٹ کیا تھا، جبکہ فرحاد کی فیملی کا بزنس میں ایک نام تھا، وہ کبھی بھی انکار نہیں کرنے والے تھے انہیں۔ عالیہ جب سے واپس آئی تھی اس کے لبوں پر ایک ہی نام تھا، حرم نور۔ نہ جانے فرحاد بھائی کو شہرین میں کیا نظر آیا، کاش انہوں نے حرم کو دیکھا ہوتا۔ پسند تو حرم نتاشا اور فاریہ بھابی کو بھی بہت آ گئی تھی، لیکن مسئلہ فرحاد کی پسند کا تھا، وہ معصوم سی لڑکی سیدھا دل میں اتری تھی۔ بھابی آپ نے دیکھا نہیں شاید، حرم جب مسکراتی ہے تو اتنی پیاری لگتی ہے، اور ارے عالیہ بس کرو، لگتا ہے تم اس پر عاشق ہو گئی ہو، فاریہ بھابی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قسم سے بھابی، میں لڑکا ہوتی نا تو آج اس سے نکاح کر کے ہی آتی، عالیہ نے کہا، اور اس کی بات پر سب نے کہا لگایا تھا۔ ویسے میں اس کا نمبر لے کر آئی ہوں، کچھ دیر بعد بات کروں گی، مجھے جیسی بیسٹ فرینڈ چاہیے وہ ویسی ہی ہے، عالیہ بتا رہی تھی، جبکہ نتاشا اور فاریہ بھی اس کی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ ایک منٹ، فرحاد بھائی کو کال کر کے بتاتی ہوں، عالیہ نے کہا، اور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ اس نے فرحاد کا نمبر ملایا تھا، پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ مبارک ہو بھائی، آپ کا کام ہو گیا، عالیہ نے بتایا۔ اچھا، تھینک گاڈ، فرحاد کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی تھی۔ انہوں نے کوئی بات تو نہیں کی؟ فرحاد نے پوچھا۔ نہیں، 1-2 دن تک وہ اسلام آباد آئیں گے، عالیہ بتا رہی تھی۔ ویسے ایک بات کہوں بھائی؟ جی، فرحاد نے کہا۔ آپ کو کیا نظر آیا تھا اس لڑکی میں؟ عالیہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں خود نہیں جانتا، فرحاد نے جواب دیا۔ بھائی آپ حرم کو جانتے ہیں؟ کیا آپ اس سے ملے ہیں؟ وہ بتا رہی تھی کہ اس نے آپ کو سمیع بھائی کے ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ شی از آسم، کاش بھائی آپ پہلے حرم سے ملے ہوتے تو آج ہم… اس نے بات پھر ادھوری چھوڑ دی، اور فرحاد کو لگ رہا تھا کہ سب پاگل ہو چکے ہیں۔ کبھی عالیہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے حرم میں کیا نظر آیا، اور کبھی کہہ رہی ہے کہ شی از آسم، اور وہ حرم، وہ اتنا روڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہی تھی کہ جس سے ریلیشن بنا رہے ہو اس سے بات کرو۔ میں وہ نہیں ہوں، فرحاد سوچ رہا تھا۔ لگتا ہے آج زیادہ بزی ہونے کی وجہ سے میرا دماغ کام نہیں کر رہا، مجھے آرام کرنا چاہیے، فرحاد نے سوچا، اور کچھ کہے بنا فون کاٹ دیا۔ کوئی دیوار ہے نہ در سائیں، ہم فقیروں کا کیا ہے گھر سائیں، آبلے پڑ گئے ہیں پیروں میں، ختم ہوتا نہیں سفر سائیں، کون رہتا ہے اس خرابے میں، ڈھونڈتی ہے کسے نظر سائیں، ایک قیامت گزر گئی مجھ پر اور مجھ کو خبر نہیں سائیں، ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو اور رہنا ہے در بدر سائیں۔ حرم نے ڈائری بند کی اور اسے اٹھا کر الماری میں رکھ دیا۔ وہ عالیہ لوگوں کے جانے کے فوراً بعد واپس آ چکی تھی، کیونکہ وہ نادر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پورے 1 گھنٹے تک اسے امی اور آنٹی نے اپنے پاس بٹھا کر رکھا تھا، ساری ڈیٹیل لے کر پھر جان چھوڑی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی ڈائری لکھنے بیٹھ گئی تھی۔ 1-2 پوئٹری لکھنے کے بعد ڈائری بھی واپس رکھ دی، کسی چیز میں بھی دل نہیں لگ رہا۔ اسے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی پر رشک آیا تھا، اور وہ تھی شہرین۔
کچھ لوگ بنا کچھ مانگے ہی اتنا کچھ پا لیتے ہیں، اور ایک ہم جیسے ہیں جن کا سفر ہی ختم نہیں ہوتا۔ آخر مجھے اتنی بے چینی کیوں ہو رہی ہے؟ شیزا، ثنا اور حورین تینوں ٹی وی روم میں تھیں۔ یہ شہرین کی قسمت تھی جو اسے اتنا اچھا انسان ملنے جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ شہرین کی باتیں سن چکی تھی جو وہ فون پر کسی سے کر رہی تھی۔ آفاق تایا کے گھر جب وہ باہر گارڈن میں جا رہی تھی تب اس نے شہرین کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی، شہرین کسی سے کہہ رہی تھی۔ تم پاگلوں والی باتیں مت کرو شرجیل، میں نے کہا نا میرا رشتہ ہو چکا ہے، اب میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اب شہرین کو غصہ آیا تھا۔ اگر تم ایسا کچھ کرو گے تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ شہرین نے فون پر دوسری جانب موجود شخص کی بات سننے کے بعد کہا تھا۔ تو مر جاؤ، بس آج کے بعد مجھے کال یا میسج مت کرنا۔ وہ پھر کچھ کہہ رہا تھا، شاید اس نے مرنے کی بات کی تھی، اور پھر شہرین نے یہ کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ یہ باتیں سن کر حرم سکتے میں آ گئی تھی۔ اگر وہ کسی اور کو چاہتی تھی پہلے، تو پھر ایک شخص کی صرف تصویر دیکھنے کے بعد اس کی سمارٹنس پر مر کر کسی اور کا دل بری طرح سے توڑ رہی تھی۔ خیر مجھے کیا، وہ سوچوں سے باہر نکل آئی۔ وہ تھک چکی تھی لیکن سویا نہیں جا رہا تھا۔ موبائل اس نے خود آف کیا ہوا تھا۔ کیا کروں میں، کس سے شیئر کروں اپنی فیلنگز کو؟ اور کتنے اذیت ناک پل ہوتے ہیں نا جب آپ کو کسی ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جسے آپ سب کچھ کہہ سکیں، لیکن افسوس آپ کے پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تنہائی بھی ایک سزا ہے، ایک اذیت ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ سزا دی جاتی ہے اور کچھ لوگ خود اس سزا کو اپنے لیے چنتے ہیں۔ شاید یہ میری کوئی آزمائش ہو، حرم سوچ رہی تھی۔ مجھے صبر کرنا چاہیے، اور قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر اس کی نظر سامنے شیلف پر رکھی تفسیر قرآن کی کتاب پر پڑی۔ حرم نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ جو صفحہ اس نے کھولا اس پر لکھا تھا، اور ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے، اور بھوک، اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور حرم کے اندر تک سکون اتر گیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ اس کی آزمائش ہے، اسے بس صبر کرنا ہے۔ اب وہ آرام سے سو سکتی تھی، چنانچہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ دھند میں لپٹی ایک اور رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی۔ میں نے سنا آج شہرین کو دیکھنے والے آئے تھے۔ حورین اسد سے چیٹنگ میں مصروف تھی جب اسد نے پوچھا۔ جی، اور لڑکا کمال ہے، حورین نے کہا۔ حرم نے دیکھا ہوا ہے اس لڑکے کو، اور وہ کہہ رہی تھی کہ شہرین بہت خوش قسمت ہے جسے وہ شخص مل رہا ہے۔ حورین بتا رہی تھی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ نادر بھائی سب سے خوش قسمت ہے جسے حرم ملے گی۔ سیریسلی یار، نادر بھائی اس قابل نہیں کہ انہیں حرم ملے۔ حرم از اے گارجیس گرل، انوسینٹ اینڈ سویٹ، اسد کہہ رہا تھا، انفیکٹ تعریف کر رہا تھا۔ بس مجھے لگتا ہے کچھ زیادہ ہی تعریف ہو گئی ہے، حورین نے کہا۔ شاید اسے اسد کے منہ سے حرم کی تعریف اچھی نہیں لگی تھی۔ اور ویسے بھی اگر حرم کی شادی نادر بھائی سے ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی، شاید تائی امی مان جائیں، حورین نے امید سے کہا۔ سچ کہا تھا کسی نے کہ محبت بہت خود غرض ہوتی ہے۔ کل تک جس حورین کو نادر پسند نہیں تھا، جو کہتی تھی کہ حرم کی شادی نادر سے کبھی بھی نہیں کرنی، آج اسے اسی نادر میں کوئی برائی نظر نہیں آ رہی تھی، صرف اس لیے کہ حرم کے بدلے میں اسد اسے ملنے والا تھا۔ واہ ری خود غرض محبت! ارے ماما نہ بھی مانی تو اسد کو اپنی بات منوانی آتی ہے۔ جانے اسد، پریشان مت ہوا کرو، اسد تمہارا ہے بس، اور مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہم دونوں ہیں جو ایک دوسرے کو اتنا چاہتے بھی ہیں اور دوسرے کو ہمیشہ کے لیے اپنائیں گے بھی، اسد کہہ رہا تھا، اور حورین کو لگ رہا تھا کہ ایک امرت سا اس کے کانوں میں گھل رہا ہے۔ فضا میں خوشبو کا کوئی ایک رقص جاگا ہے، سنہری تتلیاں پھر سے گلابوں کے لبوں کو چھو کر آئی ہیں۔ دھند میں لپٹا چاند ذرا سا گنگناتا ہے، کوئی روشن ستارہ آسماں پر مسکراتا ہے، سمندر گیت گاتا ہے کمال عہد مستی میں، جہاں پر موسم جاں بھی بہت حیران لگتا ہے، کوئی چہرہ میرے دل کے بدن سے آن لگتا ہے، یہی چپکے سے کہتا ہے مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے۔ فرحاد آقا سارا دن ہاسپٹل میں مصروف رہا تھا۔ ایمرجنسی کیسز کی وجہ سے اسے ٹائم ہی نہیں ملا کہ وہ دوبارہ حرم کو کال کر سکے۔ ایک طرف وہ ریلیکس بھی تھا کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شاید اسے پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو چکا تھا۔ رات 11 بجے اب وہ گھر جا رہا تھا، سب واپس آ چکے ہوں گے۔ کیا مجھے حرم کو کال کرنی چاہیے؟ آخر وہ اتنا روڈ کیوں تھی؟ کیا وہ خوش نہیں ہے؟ ایسے بہت سے سوال اس کے ذہن میں تھے، لیکن عالیہ تو بتا رہی تھی کہ وہ بہت خوش ہے۔
پھر اس نے مجھ سے اتنے غصے میں بات کیوں کی؟ وہ جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی اس کا مائنڈ الجھ رہا تھا۔ 24 گھنٹوں میں سے اسے بس یہ آدھے گھنٹے کا ٹائم ملتا تھا، وہ بھی ڈرائیونگ کے دوران، جب وہ کچھ سوچ پاتا تھا، ورنہ ہاسپٹل میں تو اسے کھانا کھانے کا ٹائم بھی مشکل سے ملتا تھا، اور اسی ٹائم میں ڈاکٹر منیشا سامنے آ کر اس کا موڈ خراب کر دیتی تھی۔ نہیں، مجھے اسے کال نہیں کرنی چاہیے، شاید وہ مجھے بھی باقی لڑکوں کی طرح سمجھ رہی ہے، یا شاید اسے اس طرح سے بات کرنا پسند نہیں۔ انہی سوچوں میں وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ جب وہ لاؤنج پہ آیا تو سبھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ لاہور سے اسلام آباد کے سفر میں وہ تھک چکے ہوں گے، شاید سبھی سو گئے ہوں، لیکن یہاں تو میلہ لگا ہوا تھا۔ آغا جی، زیبا بیگم، سجاد بھائی، نتاشا بھابی، حمزہ، عالیہ، انفیکٹ 6 سالہ عائشہ اور 4 سالہ زید بھی جاگ رہا تھا۔ عائشہ اور زید سجاد بھائی اور نتاشا بھابی کے بچے۔ او چاچو آ گئے۔ عائشہ نے سب سے پہلے فرحاد کو دیکھا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ سب کو سلام کرتا وہیں صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ سب اسے عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ خیریت ہے؟ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرحاد نے پوچھا۔ برخوردار، آج رشتہ پکا ہو گیا ہے آپ کا، آغا جی نے اطلاع دی۔ جی جانتا ہوں میں، عالیہ نے بتا دیا تھا، فرحاد نے سپاٹ سے لہجے میں کہا۔ وہ تو بات تک نہیں سنتی، کیا فائدہ خوش ہونے کا، فرحاد نے سوچا۔ بھائی یہ دیکھیں، عالیہ نے ایک پورا فوٹو البم فرحاد کے سامنے کیا۔ یہ آپ کی ہونے والی وائف کی پوری فیملی ہے۔ اب وہ تصویریں دکھا رہی تھی اور بتا رہی تھی۔ یہ ثانیہ آپی، ان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، اور یہ ہے شہرین، آپ کی ہونے والی وائف، عالیہ نے کہا، لیکن فرحاد اتنا تھکا ہوا تھا کہ عالیہ کی بات پر غور ہی نہیں کیا اور نہ ہی تصویر پر دھیان دیا۔ عالیہ کچھ اور بھی بول رہی تھی۔ اور یہ ہے حرم، حرم نور، عالیہ نے ایک تصویر نکالی۔ حرم کے نام پر فرحاد نے عالیہ کی طرف دیکھا، لیکن تب تک وہ فوٹو لے کر زیبا بیگم کی طرف جا چکی تھی۔ ایک بات جو ایک انسان نے نوٹ کی تھی وہ تھا حمزہ۔ اسے لگا تھا کہ شاید عالیہ نے غلطی سے غلط نام لے دیا ہے، شہرین نہیں، حرم ہے فرحاد کی ہونے والی وائف، لیکن پھر اس نے بھی نظر انداز کر دیا۔ ماں اسے دیکھیں، یہ ہے میری فیوچر بیسٹ فرینڈ حرم نور۔ عالیہ اب تصویر زیبا بیگم کو دکھا رہی تھی۔ ماما شی از سو انوسینٹ۔ سفید رنگ کے سکارف سے حجاب کیے وہ لڑکی واقعی بہت معصوم اور پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، زیبا بیگم نے تصویر دیکھتے ہوئے کہا۔ اور یہ آپ کی ہونے والی بہو، عالیہ نے اب شہرین کی تصویر سامنے کی۔ ماشاء اللہ، یہ بھی بہت پیاری ہے، زیبا بیگم نے کہا تھا۔ ایک منٹ، عالیہ شاید تم غلط نام لے رہی ہو، حمزہ نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ نہیں تو، عالیہ نے جواب دیا۔ دینو بابا پلیز ایک گلاس پانی لا دیں، فرحاد نے اونچی آواز سے کہا تھا۔ سارے اتنے مصروف تھے کہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا کہ فرحاد کو پانی بھی پوچھنا ہے یا نہیں۔ او سوری بھائی، میں لے کر آتی ہوں، لیکن تب تک دینو بابا پانی کا گلاس لے آئے تھے۔ شہرین بھی پیاری اور اچھی لڑکی ہے، لیکن سچ مانو مجھے عالیہ اور فاریہ کو حرم بہت اچھی لگی۔ اگر وہ انگیجڈ نہ ہوتی تو میں ضرور عبید کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیتی۔ نتاشا بھابی نے اپنے چھوٹے بھائی کا ذکر کیا۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب پانی پیتا فرحاد چونکا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں بھابی آپ؟ فرحاد کو غصہ آ گیا۔ کیا ہوا فرحاد، میں نے تو جسٹ ایک بات ہی کی ہے، ویسے اس کی شہرین کے بھائی سے منگنی ہو چکی ہے، نتاشا بھابی نے کہا۔ ایک منٹ، یہ شہرین کون ہے؟ حمزہ نے پوچھا۔ شہرین وہی لڑکی ہے جسے فرحاد نے پسند کیا تھا اور جس کا پرپوزل لے کر ہم لاہور گئے تھے، نتاشا بھابی بتا رہی تھی، اور فرحاد تو بس حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نتاشا بھابی کیا کہہ رہی ہیں۔ ایک منٹ، حمزہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، یہاں ایک کنفیوژن ہے، شہرین نہیں، جس کو فرحاد نے پسند کیا ہے وہ حرم ہے، حرم نور۔ اور آگا ہاؤس میں ایک دھماکہ ہوا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ حمزہ بھائی؟ جس لڑکی کے لیے میں نے آپ لوگوں کو بھیجا تھا اس کا نام حرم نور ہے، فرحاد کہہ رہا تھا، جبکہ عالیہ اور نتاشا بھابی ہونک بنی فرحاد کو تو کبھی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی، اور یہ سچویشن باقی سب کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ لیکن فرحاد، تم نے تو کہا تھا کہ ڈاکٹر سمیع کی بیسٹ فرینڈ وہاج کی چھوٹی سالی صاحبہ ہے وہ لڑکی، نتاشا بھابی نے کہا۔ ہاں تو وہاج بھائی کی بیگم ثانی نے خود ہی بتایا تھا کہ حرم ان کی بہن ہے جب وہ ہاسپٹل میں آئی تھی۔ فرحاد کا دماغ گھوم گیا تھا، اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، حرم ثانیہ آپی کی سگی بہن نہیں ہے، وہ ان کی چچا زاد بہن ہے۔ ثانیہ آپی کی ایک ہی چھوٹی بہن ہے شہرین، جسے ہم آپ کے لیے پسند کر آئے ہیں، عالیہ نے بتایا۔ واٹ دا ہیل، فرحاد غصے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ میں کسی شہرین کو نہیں جانتا، میں نے آپ لوگوں کو حرم کے لیے بھیجا تھا، فرحاد غصے سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، کب سے عالیہ شہرین شہرین کیے جا رہی ہے، اور فرحاد تم نے نام نہیں بتایا تھا، حمزہ پوچھ رہا تھا۔
بتایا تھا میں نے سمی بھائی کو، وہ نام جانتے تھے، فرحاد نے جواب دیا۔ زیبا بیگم، آغا جی اور سجاد بھائی خاموش تھے کیونکہ انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ غلط لڑکی کو پسند کر آئے ہیں۔ فرحاد ریلیکس ہو جاؤ بیٹا، میں کرتی ہوں سمی سے بات۔ لیکن فرحاد، حرم تو انگیجڈ ہے، نتاشا بھابی نے کہا۔ اسی لیے تو اسے اس جہنم سے نکالنے کے لیے۔ فرحاد کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے حرم چاہیے۔ میں کسی شہرین کو نہیں جانتا، نہ مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ حرم، مجھے بس وہ چاہیے، ہر قیمت پر۔ فرحاد غصے سے بولتا صوفے کو پاؤں سے ٹھوکر مارتا باہر چلا گیا۔ فرحاد رکو، سجاد بھائی اور باقی سب اسے پکارتے رہ گئے تھے مگر وہ نہیں رکا۔ میں دیکھتا ہوں، حمزہ کہتا ہوا فرحاد کے پیچھے گیا اور آگا ہاؤس کے باقی نفوس حیران پریشان رہ گئے تھے۔ زیبا بیگم کو 3 سال بعد فرحاد کو ایسے ریئیکٹ کرتے دیکھا تھا۔ 3 سال بعد انہیں فرحاد میں وہی ضدی اور جذباتی فرحاد نظر آیا تھا جو 3 سال پہلے ہوا کرتا تھا، جو دنیا کو اپنی ٹھوکر پر رکھتا تھا۔ پھر ایک ناخوشگوار حادثہ ہوا تھا جس نے فرحاد کو سر سے پاؤں تک بدل دیا تھا۔ اب تو وہ کسی چیز کی ضد تو کیا، خواہش بھی نہیں کرتا تھا، ایک روبوٹ کی زندگی گزار رہا تھا۔ مشکل سے ہی اسے اب کوئی لڑکی پسند آئی تھی، اور وہ بھی اتنی شدت سے کہ اس کے علاوہ وہ کسی اور کا نام بھی نہیں سننا چاہ رہا تھا۔ فرحاد تو اپنا فیصلہ سنا کر جا چکا تھا، لیکن باقی سب کو پیچھے حیران پریشان چھوڑ گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ نتاشا بھابی نے کہا۔ آج میں نے پرانے فرحاد کی جھلک دیکھی ہے اس میں، وہ جو چاہ رہا اگر وہ نہیں ہوا تو پورے اسلام آباد کو آگ لگا دے گا وہ، سجاد بھائی نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اور عالیہ، وہ پہلے تو کنفیوز تھی، لیکن جب اسے سمجھ آیا کہ فرحاد کی پسند شہرین نہیں بلکہ حرم نور ہے، اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ حرم میری بھابی، واو، وہ سوچ کر ہی مسکرا دی۔ جی مجھے بھی حرم چاہیے، عالیہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ مجھے شہرین اتنی اچھی نہیں لگی جتنی کہ حرم، وہ تو میں بھائی کی پسند کی وجہ سے چپ تھی۔ اب جب سب کلیئر ہو گیا ہے تو اس گھر میں فرحاد بھائی کی وائف کے روپ میں اگر کوئی آئے گی تو وہ حرم نور ہے۔ اب آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں، مجھے اور بھائی کو حرم چاہیے۔ عالیہ کہتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھی اور اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی، اور 6 سالہ آشا جسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ وہ ہر بات میں عالیہ کی نقل کرتی تھی۔ وہ منہ پھلائے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب مجھے بھی حرم چاہیے اور چلی گئی۔ نتاشا بھابی کو اس کے اس انداز پر ہنسی آ گئی تھی۔ لو جی، پورے آغا ہاؤس کو حرم نور چاہیے، سجاد بھائی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان سب کی نیند تو ویسے بھی اٹھ چکی تھی، اور زیبا بیگم جو دیکھ چکی تھی اس کے بعد وہ نہیں چاہتی تھی کہ فرحاد کچھ غلط کرے، کیونکہ آغا ہاؤس میں سبھی فرحاد کی ضد سے واقف تھے اور ڈرتے بھی تھے۔ اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا آغا جی، اب آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیبا بیگم نے آغا جی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سجاد، مجھے ذرا سمی کا نمبر ملا کر دو، آج ہی اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں، ہمیں اپنے فرحاد کی خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی عزیز نہیں، آغا جی نے سوچتے ہوئے کہا تھا، اور سجاد بھائی ڈاکٹر سمی کا نمبر ملانے لگ گئے تھے۔ فرحاد رکو تو حمزہ اسے پکارتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور فرحاد نے اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی نکال کر لے جاتا، حمزہ فٹافٹ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا تھا، اور فرحاد طوفان کی طرح گاڑی بھگاتا لے گیا۔ آدھی رات کو اسلام آباد کی دھند سے لپٹی سڑکوں پر فرحاد فل سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اور حمزہ کا سانس اٹک گیا تھا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ فرحاد سے اتنا ہی کہہ سکے کہ آہستہ کر لو سپیڈ۔ اتنی ریش ڈرائیونگ بہت عرصے بعد کی تھی فرحاد نے۔ وہ اپنا غصہ نکال رہا تھا، اور حمزہ کو لگ رہا تھا کہ عافیت اسی میں ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھا رہے۔ پورے آدھا گھنٹہ ریش ڈرائیونگ کے بعد فرحاد نے گاڑی ایک سنسان اور پہاڑی علاقہ کے قریب روکی تھی۔ وہ جلدی سے گاڑی سے باہر نکل گیا، حمزہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ سامنے ایک کھائی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور حمزہ نے سوچا کہ اگر 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو جاتا فرحاد بریک لگانے میں تو اس وقت گاڑی اس کھائی کے اندر پڑی ہوتی، اور وہ دونوں۔ اس سے آگے حمزہ نے کچھ نہیں سوچا۔ فرحاد اب موبائل پر کسی کا نمبر ملا رہا تھا۔ حمزہ جانتا تھا کہ وہ کس کا نمبر ملا رہا ہے۔ تو جس سے رشتہ بنا رہے ہیں آپ اس سے بات کریں، میرا دماغ کیوں کھا رہے ہیں؟ اس کے کانوں میں حرم کی آوازیں گونج رہی تھی۔ وہ کال ملا رہا تھا پر کوئی رسپانس نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کے مطلوبہ نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ فون سے آواز ابھری تھی، اور پھر فرحاد نے غصے سے موبائل کو زمین پر مارا۔ نہیں، وہ دونوں گھٹنے زمین پر لگا کر پوری قوت سے چلایا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ، اور حرم مجھے اتنا غلط کیسے سمجھ سکتی ہے؟ وہ بول رہا تھا، پھر اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا۔ رات کے 12 بجے سنسان جگہ پر اتنی ٹھنڈ میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہ تو پریشان ہوا ہوگا اور نہ ہی تڑپا ہوگا جتنا اس وقت فرحاد آگا تڑپ رہا تھا۔ فرحاد، حمزہ اس کے قریب آیا تھا۔ ریلیکس یار، حمزہ نے اس کے کاندھے کو پکڑتے ہوئے کہا۔
ریلیکس؟ کیسے ریلیکس ہو جاؤں؟ وہ تکلیف میں ہوتی ہے تو میں سو نہیں پاتا، وہ درد میں ہو تو میرے سوئے ہوئے آنکھ کھل جاتی ہے، وہ جب مجھے خواب میں خاموش نظر آتی ہے تو یقین کرو اس حالت میں دیکھ کر میرے اندر سے کچھ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے روح نکل رہی ہو میری، اور تم کہہ رہے ہو ریلیکس ہو جاؤں؟ کیسے ہو جاؤں میں ریلیکس؟ فرحاد کی آواز بھرا گئی تھی اور حمزہ تو حیران رہ گیا تھا، یہ کون سا فرحاد تھا؟ یہ فرحاد کا کون سا روپ تھا؟ حمزہ کو لگا تھا کہ بات صرف پسند تک ہے، لیکن فرحاد کے اندر کیا تھا یہ کس کو پتا تھا؟ وہ کب اتنا سیریس ہوا تھا حمزہ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور ابھی تو محبت کا کہیں پر ذکر بھی نہیں تھا، اگر محبت ہوتی تو کیا ہوتا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا فرحاد، حمزہ کہہ رہا تھا، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے، اس کی خوشی سے میرا سکون جڑا ہے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ میرے پاس ہوگی، میں اسے دنیا کی ہر خوشی دوں گا، اسے خوش رکھ کر میں صرف اپنا سکون چاہتا ہوں، فرحاد بتا رہا تھا، اور سچ ہی تو کہا تھا ڈاکٹر سمیع نے، فرحاد کا سکون جڑ گیا تھا حرم نور سے اور اسے اب وہ سکون حاصل کرنا تھا۔ ہوائیں دم سادے فرحاد کی باتیں سن رہی تھی، وقت بھی شاید یہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہواؤں نے ایک بار پھر آسمان کا رخ کیا، اب کی بار وہ کچھ منانے گئی تھی آسمان پر۔ وقت مسکرا رہا تھا، اب تقدیر چاہے یا نہ چاہے حرم نور کو فرحاد آغا کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، جسے اب کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اور تہجد کی اذان کے ساتھ حرم کی آنکھ کھلی تھی، اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا موبائل اٹھا کر دیکھا تھا، اور پھر وہ فون دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ فرحاد آغا کی 11 مسڈ کالز تھیں۔ اللہ خیر کرے، وہ اٹھ بیٹھی۔ اتنی بار کال کی تھی اس نے مجھے، لیکن کیوں؟ شاید کوئی ضروری بات ہو۔ شہرین کا رشتہ آیا ہے فرحاد آغا کے لیے۔ حرم کے کانوں میں ثانیہ آپی کی کہی گئی بات گونجی، اور پھر اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ مجھے کیا کام ہوگا اس سے؟ جس سے رشتہ بنا ہے اسے کیوں نہیں کرتا کال؟ حرم نے اذیت سے سوچا تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک بے سکونی سی ہو رہی تھی اسے۔ اب تہجد کے وقت اٹھ ہی گئی ہوں تو کیوں نہ نماز پڑھ لوں؟ وہ سوچتے ہوئے بستر سے اٹھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز اٹھا کر جب وہ واپس بیڈ کی طرف آئی تو اس نے دیکھا کہ شیزہ جاگ رہی تھی۔ تم اٹھی ہوئی ہو؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں، وہ لائٹ آن ہونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، اور پھر تمہیں نماز پڑھتے دیکھا تو لائٹ آف نہیں کی میں نے۔ ویسے بھی سردیوں کی راتیں اتنی لمبی ہوتی ہیں کہ نیند تہجد کے ٹائم تک پوری ہو جاتی ہے، شیزہ نے جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں حرم؟ شیزہ نے حرم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پوچھو۔ اتنی شدت سے کیا مانگتی ہو تم؟ غالباً اس نے حرم کو دعا مانگتے دیکھا تھا۔ اگر بتا دیا تو کیا فائدہ، قبول کیسے ہوگی وہ دعا؟ حرم نے مسکرا کر کہا۔ پھر بھی کچھ تو ایسا خاص ہوگا نا؟ شیزہ نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ رہنما چاہیے مجھے، بس وہی مانگتی ہوں، حرم نے جواب دیا۔ کیا تمہیں بھی کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے؟ شیزہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ شاید مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ حرم پھر ہلکا سا مسکرائی، وہ مسکراہٹ جس پر کوکاف کی ساری پریاں اپنی جادوئی چھڑی دینے پر راضی ہو جائیں، جس سے وہ طلسم طاری کرتی تھی کہ بدلے میں بس یہ مسکراہٹ ان کی بنا دی جائے، کیونکہ اس مسکراہٹ میں سب سے زیادہ طلسم تھا جو بنا کسی منتر اور جادو کے چلتا تھا۔ اور کیا مانگتی ہو؟ شیزہ کو جیسے سب کچھ جاننا تھا۔ سچ بتاؤں؟ حرم نے کہا، میں بس یہ دعا کرتی ہوں کہ نادر کو میری زندگی کا حصہ نہ بنایا جائے۔ جس شخص سے میرا دل نہیں ملتا اس شخص سے اللہ پاک میرے جسم اور میری روح کو نہ ملائے، حرم نے جواب دیا۔ اور شیزہ یہ تو جانتی تھی کہ وہ نادر کو پسند نہیں کرتی، لیکن اس حد تک ناپسند کرتی تھی یہ اسے آج پتا چلا تھا۔ اللہ تمہاری دعا قبول فرمائے، شیزہ نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ آمین، حرم نے بھی آمین کہا تھا، اور پھر شیزہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ حرم لائٹ آف کر دو، شیزہ نے کہا، اور حرم نے لائٹ آف کر دی۔ پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے موبائل اٹھایا۔ مجھے کال کرنی چاہیے اسے، کیا پتا کوئی بہت ضروری بات ہو۔ پھر اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال ملائی، لیکن نمبر آف تھا۔ حرم کو تھوڑی حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر اس نے موبائل واپس رکھ دیا۔ ظاہر سی بات ہے جب کال کرنے والا ساری رات تڑپا تھا، وہ 1 منٹ نہیں سویا تھا، پھر حرم کا اتنا پریشان ہونا تو بنتا تھا۔ کافی دیر جاگنے کے بعد بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادی میں اتر گئی۔ اور پھر اگلی صبح اسے جو پہلی کال آئی تھی وہ تھی ثانیہ آپی کی۔ ثانیہ آپی کی کال اتنی صبح صبح؟ حرم نے سوچتے ہوئے کال ریسیو کی۔ حرم، ایک بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے، ثانیہ آپی نے پریشانی سے کہا۔ کیا بات ہے آپی، سب خیریت تو ہے نا؟ حرم نے پوچھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ فرحان آغا کا رشتہ شہرین کے لیے نہیں آیا تھا، وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ کیا کہہ رہی ہیں آپی آپ؟ شہرین کے لیے نہیں آیا تھا تو پھر؟ حرم نے پوچھا۔ تمہارے لیے آیا تھا حرم، وہ تمہیں میری بہن سمجھ کر ہمارے گھر آئے تھے اور ہمیں لگا شہرین کے لیے آئے ہیں، ثانیہ آپی بتا رہی تھی، اور حرم کو لگ رہا تھا اس کے ارد گرد دھماکے ہو رہے ہیں۔
یہ کیسا مذاق ہے آپ بھی؟ پلیز ایسا مذاق مت کریں، حرم نے التجا کی۔ نہیں میری جان، یہ مذاق نہیں ہے، تم خود سوچو، فرحاد آغا شہرین کو نہیں جانتا، وہ بس تمہیں جانتا ہے۔ ثانیہ بھی بتا رہی تھی اور نہ جانے کیوں حرم کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ فرحاد آغا کا پرپوزل، وہ بھی میرے لیے؟ وہ سوچ رہی تھی اور حیران ہو رہی تھی۔ جس سے رشتہ بنا رہا ہوں اسی سے بات کر رہا ہوں، لیکن شاید اسے میرا بات کرنا پسند نہیں۔ حرم کے ذہن میں فرحاد کے کہے گئے الفاظ گونج رہے تھے اور اسے سب سمجھ آ رہا تھا۔ ثانیہ ابھی اور بھی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ کہاں سن رہی تھی۔ حرم میری چچی جان سے بات کروا دو، مجھے انہیں سب بتانا ہے، ثانیہ ابھی کہہ رہی تھی اور حرم ایک ٹرانس کی کیفیت سے باہر نکلی تھی۔ وہ موبائل صابرہ خاتون کو دے آئی تھی، اور شہرین، اس کی کیا حالت ہوگی؟ حرم سوچ رہی تھی اور اس کی پریشانی مزید بڑھ رہی تھی۔ آنی اور زی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی پر کوئی شو دیکھ رہی تھی۔ آنی چینل سرچ کر رہی تھی، تبھی اچانک زی کی نظر شو کاسٹ کرتی لونا پر پڑی۔ آنی یہاں سٹاپ کریں، زی نے کہا۔ پرانا شو دکھایا جا رہا تھا۔ شو وہی تھا جو لاس ویگاس میں کاسٹ کیا گیا تھا اور جس میں زی کو دا سنو کوئین کا ایوارڈ ملا تھا۔ آنی یہ پورا شو دیکھیں، زی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ٹی وی پر اب ریم اور زی کو دکھایا جا رہا تھا۔ لونا اب ریم سے کچھ پوچھ رہی تھی اور پھر اچانک کیمرے کا رخ بدلا اور ایک شخص کی طرف ہو گیا۔ فیصلہ ہو چکا ہے، عمل باقی ہے، حکم ہو چکا ہے، تعمیل باقی ہے، تقدیر کے پنوں پر وقت لکھا جا چکا ہے، بس ملن باقی ہے۔ وہ آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے تیری زندگی بدلنے، رومان شاہ۔ وہ شخص کہہ کر رکا نہیں بلکہ ریسٹورانٹ سے باہر چلا گیا تھا اور آنی تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ کیا الفاظ تھے وہ! آنی کو لگ رہا تھا کہ 26 سال پہلے کا وقت اچانک ہی واپس آ گیا ہو۔ زی ایسا کبھی پہلے بھی ہوا ہے رومان کے ساتھ؟ آنی پوچھ رہی تھی اور پھر زی نے 1.5 مہینے پہلے والا واقعہ بھی آنی کو سنا دیا اور آنی کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ آنی اپنی جگہ سے اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اب وہ کسی کا نمبر ملا رہی تھی۔ بیل جانے کے کچھ دیر بعد کال ریسیو کی گئی۔ ہیلو فادر، آنی نے کہا۔ مجھے مدر مارگریٹ سے بات کرنی ہے فادر۔ وہ تو چرچ میں ہے اس وقت، کچھ دیر بعد کال کیجیے گا، فادر نے جواب دیا۔ اوکے، مجھے بات کرنی ہے، اٹس ارجنٹ۔ آنی نے 1-2 بات اور کی پھر کال کاٹ دی۔ اب وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ تقدیر نے رومان کے لیے وقت کے پنوں پر کیا لکھا تھا یہ کون جانتا تھا۔ نفیسہ تائی نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا جب انہیں پتا چلا تھا کہ فرحاد آغا کے گھر والوں کو شہرین نہیں بلکہ حرم پسند ہے۔ ارے میں نے تو پہلے ہی منع کیا تھا کہ اس منحوس لڑکی کو مت بلاؤ۔ ارے ان کی تو اپنی ماں کی طرح دوسروں کا گھر لوٹنے کی عادت ہے، ایسے معصومیت کا چولا چڑھا کر رکھتی ہیں کہ لوگ دیکھ کر ہی پاگل ہو جائیں۔ نفیسہ تائی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ امی اس میں حرم کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہم نے سمجھنے میں غلطی کر دی۔ وہ لوگ تو حرم کے لیے ہی آئے تھے، ثانیہ آپی بتا رہی تھی۔ ارے رہنے دو، مجھے کیا گدھی سمجھا ہوا ہے جو مجھے پہلے پتا نہیں چلے گا وہ کیا کھیل کھیل کر گئی ہے۔ اللہ بچائے ذرا شرم نہیں آئی اس چھٹاک بھر کی لڑکی کو۔ جس لڑکے سے اس کا رشتہ طے ہے اسی کی بہن کے نصیب پر ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ کس رشتے کی بات کر رہی ہیں آپ امی جس سے حرم خوش نہیں ہے؟ نادر ہے تو میرا ہی بھائی مگر وہ کہیں سے بھی حرم کے لائق نہیں۔ اور اگر آپ کو رشتہ کرنا ہی تھا تو منگنی کیوں نہیں کی آپ نے ابھی تک؟ حرم کے بھی تو کچھ ارمان ہوں گے نا اپنے سسرال کی طرف سے، کیا آپ نے پورے کیے تھے وہ؟ ثانیہ آپی بالکل سچ کہہ رہی تھی۔ اب تم مجھے سکھاؤ گی مجھے کرنا کیا ہے؟ منع کر دو لڑکے والوں کو، انہیں بتا دو کہ حرم کی نادر کے ساتھ منگنی ہو چکی ہے، نفیسہ تائی نے غصے سے کہا۔ اوہو امی آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہاج کے بیسٹ فرینڈ ہیں ڈاکٹر سمیع، وہاج کی عزت کا سوال ہے، وہ لوگ بتا چکے ہیں کہ وہ حرم کے لیے ہی آئے تھے، بس ذرا سی غلط فہمی کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ ثانیہ آپی نے نفیسہ تائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، مجھے میری شہرین کی خوشی سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہے۔ کیا بیتے گی میری بچی پر جب اسے پتا چلے گا کہ اس کی ہونے والی بھابھی اس کے نصیب پر ڈاکہ ڈال چکی ہے؟ ارے اگر شہرین نہیں چاہیے تو نہ صحیح، میری بیٹی کو کیا رشتوں کی کمی ہے؟ لیکن یاد رکھنا ثانی، میں حرم کی شادی وہاں نہیں ہونے دوں گی۔ نفیسہ تائی غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور ثانی آپی کے لیے اکیلے بیٹھی رہ گئی۔ ابھی تو شہرین کو نہیں پتا وہ کمپیوٹر کلاسز کے لیے گئی ہے، جب اسے پتا چلے گا تو وہ کیا ڈرامہ رچائے گی۔ ثانی آپی کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے بابا سے بات کرنی چاہیے، وہ میری بات ضرور سمجھیں گے، میری نہیں تو وہاج کی بات ضرور مان لیں گے۔ ثانی آپی نے سوچا اور ایک گہری سانس لی تھی۔ اور حرم کے گھر میں سب حیران تھے، شیزا اور ثنا خوش ہو رہی تھی۔ خوشی تو حورین کو بھی تھی لیکن وہ زیادہ حیران تھی۔ کیا واقعی حرم کے نصیب میں نادر نہیں بلکہ فرحاد آغا ہے؟ اب میرا کیا ہوگا؟ تائی امی کبھی بھی نہیں مانیں گی، اسے پریشانی ہو رہی تھی۔
جبکہ حرم تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے سارے لفظ گم ہو گئے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ کیا میرا نصیب اتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ کیا نادر، تائی اور شہرین ایسا ہونے دیں گے؟ لیکن وہ کسی بھی نتیجہ پر پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ ثانی بتا رہی تھی کہ لڑکا اور اس کی فیملی بہت اچھی ہے، وہاج کے جاننے والے ہیں۔ سائدہ آنٹی کہہ رہی تھی۔ ہاں سنا تو میں نے بھی یہی ہے، لیکن بھائی صاحب اور نفیسہ بھابھی کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، جو کرنا ہے بھائی صاحب نہیں کرنا ہے۔ صابرہ خاتون یعنی کہ حرم کی امی نے کہا تھا۔ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں حرم، تمہیں نادر سے بچانے کے لیے اللہ نے ایک مسیحا بھیج دیا ہے، شیزا نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ میرے نصیب میں کیا ہے مجھے خود نہیں پتا، ہاں پر مجھے خوشیاں راس نہیں آتی، حرم نے افسردہ سے لہجے میں کہا تھا۔ چلو دیکھتے ہیں تمہاری دعاؤں میں زیادہ طاقت ہے یا پھر تمہارے نصیب میں، جو کہ اچھا نہیں ہے بقول تمہارے، شیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور حرم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ لگتا ہے آج پھر بارش ہوگی، شیزا نے آسمان پر چھائے بادلوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لگ تو رہا ہے، اب دیکھو، حرم نے جواب دیا۔ اور پھر شام کو حرم کو جو کال آئی تھی وہ شہرین کی تھی۔ وہ اٹینڈ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں کچھ سوچتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو آخر؟ اسے شہرین کی چھت پہاڑ آواز سنائی دی تھی۔ کچھ بھی نہیں، حرم نے آرام سے جواب دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی حرم؟ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، شہرین غصے سے چیخ رہی تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا شہرین میڈم، حال بتا اپنے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ حرم نے جواب دیا۔ فرحاد آقا میرے ہیں، تم مجھ سے میرا نصیب نہیں چھین سکتی، شہرین نے کہا۔ کیا واقعی؟ لیکن میں نے کب کہا کہ وہ میرے ہیں؟ اگر وہ تمہارے ہیں تو رکھ لو اسے، کیا میں نے تم سے مانگا اسے؟ حرم نے ایک بار پھر آرام سے جواب دیا، اور اس کی بات سن کر شہرین کو حیرت ہوئی تھی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر انکار کر دینا اس رشتے سے، اگر وہ لوگ کہیں تو، شہرین نے طنز کیا۔ مجھے انکار نہیں کرنا آتا شہرین، اگر مجھے آتا ہوتا تو اب تک تمہارے بھائی کو کر چکی ہوتی۔ حرم سچ بول رہی تھی۔ میں نے تمہاری باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا، مجھے بس یہ کہنا ہے کہ مجھے فرحاد پسند آ گیا ہے، اور جو چیز شہرین کو پسند آ جاتی ہے وہ اس کی ہو جاتی ہے۔ اب وہ میرے ہیں، سنا تم نے؟ فرحاد آگا میرے ہیں، میں اسے تمہارا نصیب نہیں بننے دوں گی۔ ویسے بھی وہ اپر کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، وہ تم جیسی کو کبھی پسند نہیں کرے گا، شہرین نفرت سے بول رہی تھی۔ اور اسلام آباد کے سٹی ہاسپٹل میں بیٹھے دونوں کی باتیں سنتے فرحاد کا دل چاہا تھا کہ وہ شہرین کے منہ پر ایک تھپڑ مارے، لیکن وہ مجبور تھا، بول نہیں سکتا تھا، نہیں تو حرم کو پتہ چل جاتا کہ اس کا نمبر ہیک کیا گیا ہے۔ اور حرم کو ہنسی آ گئی، وہ اسے کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن پر چپ کر گئی۔ اگر فرحاد آگا تمہارے ہیں تو وہ تمہارے ہی رہیں گے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے بھی میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہتی۔ ہاں اگر میری قسمت اتنی اچھی ہوئی اور کہیں غلطی سے بھی تقدیر نے فرحاد آگا کو میری قسمت میں لکھا ہے تو تم تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے مجھ سے چھین نہیں سکتی، حرم نے کہا تھا۔ آخر وہ بھی تھک گئی تھی، تائی امی اور ان لوگوں کی باتیں سنتے سنتے، اور حرم کی بات سن کر فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ حرم سٹرونگ بنی رہے، ان میں سے کسی کی باتوں میں بھی نہ آئے، یہی تو سننا چاہتا تھا وہ۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، میں تمہاری جان لے لوں گی حرم، شہرین غصے سے پھنکاری۔ لیٹس سی، حرم نے کہا اور فون بند کر دیا۔ اور شہرین غصے سے پاگل ہو رہی تھی، اس کے چیخنے کی آواز پورے گھر میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر اس نے کمرے میں موجود چیزوں کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا۔ کوئی بھی اس کے کمرے کے پاس نہیں گیا تھا، سب جانتے تھے کہ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا وہ خود ہی رک جائے گی۔ شہرین کو زیادہ سر پر چڑھا رکھا ہے امی نے، ثانیہ آپی نے افسوس سے سوچا تھا۔ وہاج بھائی آ چکے تھے اور اس وقت تایا آفاق کے کمرے میں تھے، نفیسہ تائی بھی وہیں پر تھیں۔ بابا جان اگر ہم یہ رشتہ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بہت سے فائدے ہوں گے، آپ نے نیا بزنس شروع کیا ہے، جبکہ سجاد آگا اسلام آباد کی مشہور بزنس مین ہے اور احتشام آگا ریٹائرڈ کمشنر ہے، اگر ہم ان سے رشتہ داری کرتے ہیں تو ہمارا ایک نام ہوگا۔ آفاق تایا کچھ سوچ رہے تھے، وہاج بھائی کی باتیں متاثر کن تھیں۔ مگر میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی، میرے دونوں بچوں نادر اور شہرین کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم ان دونوں کے لیے بھی بہت اچھے رشتے ڈھونڈ لیں گے انشاءاللہ، وہاج بھائی نے امید سے کہا۔ اور بابا جان اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہمیں اس کا نقصان ہی ہوگا، فرحاد کی شادی کہیں اور ہو جائے گی لیکن آپ کو وہ سٹیٹس نہیں ملے گا۔ کیا فرق پڑتا ہے فرحاد آگا کی شادی حرم سے ہو یا شہرین سے، داماد تو وہ آپ کے ہی کہلائیں گے نا، آخر حرم بھی تو آپ کی بیٹی جیسی ہے نا۔ وہاج بھائی نے پر امید نظروں سے آفاق تایا کی طرف دیکھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو وہاج، آفاق تایا نے کہا۔
لیکن نفیسہ تائی نے کچھ کہنا چاہا تھا، لیکن اور کچھ نہیں۔ حرم کی شادی اسی گھر میں ہوگی، یہ میرا فیصلہ ہے۔ آفاق تایا نے ان کی بات کاٹ دی۔ اور آپ نفیسہ بیگم اپنے دونوں بچوں کو سمجھا دینا، نہیں تو ہمیں سمجھانا آتا ہے۔ آفاق تایا نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور اٹھ کر چلے گئے، اور ان کے پیچھے وہاج بھائی بھی۔ بے شک آفاق تایا نے اپنا فائدہ سوچا تھا، لیکن وہاج بھائی سچ میں بہت خوش تھے، اور نفیسہ تائی منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ خوشخبری ہے، بابا جان مان گئے، وہاج بھائی نے ثانیہ آپی کو بتایا۔ اب وہ ڈاکٹر سمیع کا نمبر ملا رہے تھے۔ اور پھر رات کو لاہور میں سچ میں بارش ہو رہی تھی۔ نبیل نے انگلش مووی لگائی ہوئی تھی، سب وہی دیکھ رہے تھے۔ حرم بھی وہیں آ بیٹھی، اپنے ذہن کو وہ شہرین کی باتوں سے نکالنا چاہتی تھی، اور یہ ایک اچھا طریقہ تھا۔ اسے 3 بار فرحاد کی کال آ چکی تھی، لیکن اس نے ایک بار بھی اٹینڈ نہیں کی۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس سے بات کروں، حرم نے سوچا۔ تبھی کچھ دیر بعد شیزا کمرے میں آئی، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ وہ حرم کے پاس آئی۔ مبارک ہو حرم، تم مسز آغا بننے جا رہی ہو۔ تایا ابو نے اپنا فیصلہ تمہارے حق میں سنا دیا ہے۔ ابھی ثانیہ آپی کی کال آئی تھی، شیزا نے جھک کر حرم کے کان میں کہا تھا، اور حرم بس حیران رہ گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیا واقعی؟ تمہاری دعائیں قبولیت کی سند پا چکی ہیں، اب تم فرحاد آغا کی ہونے کی تیاری کر لو، شیزا کہہ رہی تھی۔ اور کس کو کیا پتا کس کی دعائیں قبول ہوئی تھی، حرم کی یا پھر فرحاد کی، کیونکہ حرم نے تو بس رہنما مانگا تھا، جبکہ فرحاد نے اپنا سکون۔ اور آج کی بارش حرم کے گھر والوں، خاص طور پر اس کی امی کے لیے بہت سی خوشیاں لائی تھی، کیونکہ ان کی شہزادی بیٹی کے لیے واقعی ہی شہزادہ بھیجا تھا رب نے۔ وہ ایک گھنا سیاہ جنگل تھا، رات کی سیاہی نے اس جنگل کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ حرم چلتی جا رہی تھی، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ عجیب سی آوازیں درختوں کے اوپر سے آ رہی تھیں، جیسے بہت سی بلائیں درختوں پر اڑتی پھر رہی ہوں۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لائٹ تھی، جس سے راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ کوئی باغ تھا، لیکن وہاں موجود ہر پھول سوکھا ہوا اور مرجھایا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں موجود ہر چیز پر سیاہی سی چھائی تھی۔ یہ میں کہاں آ گئی ہوں، وہ سوچ رہی تھی۔ حرم نے دیکھا وہاں اور لوگ بھی تھے، لیکن وہ ڈرے سہمے تھے۔ حرم کے ہاتھ میں لائٹ دیکھ کر وہ اس کی طرف آئے تھے۔ وہ آ گئی ہے، ان میں سے ایک شخص پکارا تھا۔ بیٹا کچھ کرو، تمہارے ہاتھ میں روشنی ہے، سب کچھ روشن کر دو، اس سے پہلے کہ اندھیرا اور بڑھ جائے اور وہ شیطان آ جائے۔ نہ جانے وہ آدمی کس کا ذکر کر رہا تھا، حرم کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ یہ سب کیسے روشن کرے، کیسے اندھیرا ختم کرے؟ وہ وہاں سے کچھ اور آگے بڑھ جاتی ہے۔ وہاں ایک بزرگ کھڑے تھے، سفید لباس میں ملبوس۔ حرم اسے جانتی تھی، وہ اس کے پاس جاتی ہے۔ بابا آپ یہاں؟ حرم نے اس بزرگ کو پکارا۔ نور، حرم نور، تم آ گئی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ دیکھو یہاں پر کتنا اندھیرا ہے، سب روشن کر دو، وہ بزرگ کہہ رہے تھے۔ بابا یہ کون سی جگہ ہے اور میں کیسے اندھیرا دور کر دوں؟ میرے پاس تو چھوٹی سی لائٹ ہے، حرم نے کہا۔ تم نور ہو بیٹا، نور یعنی روشنی۔ کیا تمہیں بھی کسی لائٹ کی ضرورت ہے؟ یہ تم کر سکتی ہو اور تمہیں ہی کرنا ہے نور، وہ بزرگ کہتا ہوا ایک طرف کو چلا جاتا ہے۔ حرم پکارتی رہتی ہے، لیکن وہ سنتا ہی نہیں۔ پھر حرم چلتے ہوئے ایک پھول کے پاس آتی ہے، وہ مرجھایا ہوا ہوتا ہے۔ حرم اسے ہاتھ لگاتی ہے، اور یہ کیا؟ وہ پھول جو مرجھایا ہوا تھا ایک دم روشن ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ایک ننھی سی پری میں بدل جاتا ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے پر ہوتے ہیں اور ان پروں سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ وہ پری حرم کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے اور پھر اڑ جاتی ہے۔ اس کے اڑنے سے ایک دم روشنی پھیل جاتی ہے، لیکن وہ روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ سارا اندھیرا مٹا سکے۔ حرم حیران نظروں سے یہ منظر دیکھتی ہے، تبھی اچانک ہر طرف افراتفری پھیل جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، وہ لوگ جنگل کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ حرم نے بھی جنگل کی طرف دیکھا تھا، اور اسے گہرے سیاہ رنگ کے سائے فضا میں اڑتے ہوئے نظر آئے۔ وہ سائے اب باغ کی طرف آ رہے تھے۔ کچھ کرو، تمہیں کچھ کرنا ہوگا، لوگ حرم کے پاس آ کر کہہ رہے تھے۔ نور یعنی روشنی، وہ سوچ رہی تھی۔ پھر حرم نے دیکھا کہ اس کے ہونٹ کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے آپ کو کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے پایا۔ اللہ نور السماوات والارض۔ پھر وہ بھاگ رہی تھی اور یہ آیت پڑھ پڑھ کر ہر طرف پھونک رہی تھی، اور پھر ہر پھول ایک روشن پری میں تبدیل ہو رہا تھا۔ روشنی بڑھتی جا رہی تھی، اور پھر اس نے کالے سایوں کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ اب وہ دعائے نور پڑھ رہی تھی۔ دعائے نور وہ بار بار پڑھ رہی تھی، اور پھر اس نے دیکھا اس کے ارد گرد روشنی پھیل جاتی ہے، ایک عجیب سا نور۔ حرم ہوا میں اڑتی ہے، بہت تیز روشنی پھیلتی ہے، اور اندھیرا ایک دم چھٹ جاتا ہے۔ سیاہ سائے غائب ہو جاتے ہیں، پورا جنگل روشن ہو جاتا ہے۔ لوگ نیچے کھڑے اسے مسکرا کر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا تم کر لو گی نور، وہ بزرگ اسے اپنے پاس فضا میں نظر آتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں۔
حرم نے آج تک اپنی زندگی میں اس سے خوبصورت منظر نہیں دیکھا تھا. اس نے پھولوں کو پریوں میں بدلتے دیکھا تھا اور وہ پریاں اس کے ساتھ فضا میں اڑ رہی تھی اور وہ بلندیوں کی طرف اڑتی جا رہی تھی. اور پھر حرم ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. وہ اپنے کمرے میں تھی. یہ کیا تھا؟ وہ سوچ رہی تھی. کوئی خواب یا حقیقت؟ مگر فیصلہ نہ ہو سکا. کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے. ہاں وہ خواب ہی تھا. کچھ دیر بعد حرم کو یقین آیا. لیکن اتنا اچھا خواب؟ وہ ابھی تک خواب کے زیر اثر تھی. وہ کون سی جگہ تھی اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ حرم سوچ رہی تھی. وہ بزرگ اکثر میرے خواب میں آتے ہیں. میں انہیں بابا بلا رہی تھی لیکن وہ ہیں کون؟ حرم اب بستر سے نیچے اتر آئی تھی. پھر اس نے لائٹ آن کی. بارش کی آواز آ رہی تھی. اس کا مطلب ابھی بھی بارش ہو رہی ہے. حرم نے صحن میں کھلنے والی کھڑکی کھولی. ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا تھا اور حرم کے اندر تک سکون اتر گیا. واقعی ہی بارش ہو رہی تھی لیکن مدھم مدھم. نہ جانے کیوں آج حرم کو بارش اچھی لگ رہی تھی. وہ کتنے ہی لمحے کھڑکی میں کھڑی رہی. ہوائیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی اور ایک نرم سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی. ذہن ابھی بھی خواب میں الجھا ہوا تھا. اچانک بیٹھ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے موبائل پر بیپ ہوئی تھی. حرم نے موبائل اٹھایا. پلیز ایک بار مجھ سے بات کر لیں پلیز حرم. فرحاد آغا کا میسج تھا. رات کے 3:30 بجے فرحاد آغا کا میسج. یہ شخص سویا نہیں ابھی تک؟ وہ حیران ہوئی. جی بولے، حرم نے ریپلائی کیا تھا. اس کا موڈ اچھا تھا اس لیے، یا پھر موسم اور وقت کا اثر تھا اس لیے، لیکن وہ بات کرنے پر راضی ہو گئی تھی. فوراً ہی فرحاد کی کال آ گئی. السلام علیکم. حرم نے ریسیو کرنے کے بعد سلام کیا اور فرحاد کی روح تک سکون اتر گیا تھا. وہ یہ آواز سننے کے لیے وہ کتنا بے چین تھا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ حرم؟ وہ پوچھ رہا تھا. کمال شخص تھا. وہ اتنی بار بدتمیزی کر چکی تھی اور وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اس شخص کے لہجے میں ذرا فرق نہیں آیا تھا. وہ اتنی ہی عزت اور احترام سے بلاتا تھا حرم کو. یہ اس بات کی گواہ ہے کہ وہ اس شخص کی تربیت بہت اچھے اور منفرد طریقے سے کی گئی ہے. اس کے بات کرنے کا انداز اس کے اعلیٰ نسب ہونے کا ایک ثبوت تھا، اور ایسا مرد بہت ہی مشکل سے ملتا ہے. حرم کسی سے امپریس نہیں ہوتی تھی. شاید کوئی اسے امپریس کر ہی نہیں پایا تھا، لیکن وہ شخص اپنے آپ کو منوا رہا تھا. جی میں ٹھیک ہوں. آپ اس وقت جاگ رہے ہیں؟ سوئے نہیں کیا؟ حرم نے پوچھا. اور فرحاد تو حیران ہی رہ گیا. حرم اس سے بات کر رہی تھی. ایک تو یہ کمال، اوپر سے وہ اس کے جاگنے کی وجہ پوچھ رہی تھی. وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا. نہیں میں ہاسپٹل میں ہوں، نائٹ ڈیوٹی ہے میری. آپ میری کال ریسیو نہیں کرتی. اب تھوڑا فری تھا تو سوچا میسج کر دوں، شاید آپ میسج ہی ریڈ کر لیں. فرحاد نے جواب دیا. جی بولیں، کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ حرم نے پوچھا. وہ مجھے آپ سے سوری کہنا تھا. وہ سب ایک غلط فہمی کی وجہ سے ہوا. میں نے آپ کے لیے ہی پرپوزل بھیجا تھا. فرحاد بتا رہا تھا. اٹس اوکے، لیکن شہرین آپ کو پسند کرتی ہے. آپ ایک بار پھر سوچ لیں. حرم نے کہا. میں نے سوچ کر ہی فیصلہ کیا ہے اور مجھے کسی شہرین میں انٹرسٹ نہیں ہے. اب وہ یہ تو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کی اور شہرین کی ساری باتیں سن چکا ہے. آپ مجھے بس اتنا بتا دیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اور حرم کا دل زور سے دھڑکا تھا. کب کسی نے اس سے اس کی مرضی پوچھی تھی؟ اور ایک یہ شخص ہے. وہ سوچ رہی تھی. نہیں، جب میری فیملی کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے بھی نہیں. وہ مسکرائی. اف، اتنی خوبصورت مسکراہٹ. پھولوں کا پریوں میں بدلنا تو بنتا تھا نا. اور فرحاد کو حرم نور جیسی لڑکی سے اسی جواب کی امید تھی. یہ سب اس خواب کا کمال تھا جو تھوڑی دیر پہلے تک حرم نے دیکھا تھا. ایک اصلی مسکراہٹ اس کے چہرے پر موجود تھی اور اسے لگ رہا تھا یہ سب اس شخص کی بدولت ہے. ویسے آپ کیوں جاگ رہی ہیں؟ فرحاد نے پوچھا. وہ میں تہجد کے لیے اٹھی تھی. حرم نے جواب دیا. اوکے میں نماز پڑھ لوں، دیر ہو رہی ہے. حرم نے کہا. اوکے اللہ حافظ، ٹیک کیئر. فرحاد نے خوش دلی سے کہا تھا اور حرم نے فون بند کر دیا. وہ ابھی تک اسی کھڑکی میں کھڑی تھی اور یہ منظر کمرے کی کھڑکی سے زین نے دیکھا تھا جو شیزا کا بڑا بھائی تھا. وہ حرم کو بچپن سے لائک کرتا تھا. اسے پتا چل گیا تھا کہ حرم کا رشتہ ہونے جا رہا ہے. وہ اسے اس وقت فون پر باتیں کرتے ہوئے دیکھ چکا تھا. وہ جانتا تھا کہ دوسری طرف فون پر کون تھا. حرم کی مسکراہٹ اسے سب سمجھا گئی تھی، لیکن شاید اسے پتا نہیں تھا کہ وہ مسکراہٹ کس وجہ سے تھی. تو حرم تم میرا نہیں کسی اور کا نصیب ہو. شاید اس شخص کی دعاؤں میں میری دعاؤں سے زیادہ اثر تھا جو تم اس کی ہونے جا رہی ہو. زین نے اذیت سے سوچا تھا. وہ کبھی حرم کو بتا ہی نہیں پایا کہ اس کے دل میں حرم کے لیے کیا فیلنگز ہے. اگر بتا بھی دیتا تو کیا ہو جاتا؟ حرم اس سے ناراض ہو جاتی اور کبھی بات نہ کرتی، کیونکہ وہ اسے بھائی کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی. اب یہ تو زین کی غلطی تھی جو اس نے ایسا سوچا. اللہ تمہیں خوش رکھے. زین نے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا اور کھڑکی بند کر دی. حرم وہیں کھڑی تھی. وہ بارش کے قطروں میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی.
فرحاد اپنے وارڈ میں سے ایک مریض کو چیک کرنے کے بعد سٹاف روم آیا تو سامنے صوفے پر حمزہ کو کانوں میں ہیڈ فون لگائے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھے دیکھا۔ تم یہاں؟ فرحاد نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہائے ڈاکٹر فرحاد آغا، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم یہاں اتنی صبح صبح کیا کر رہے ہو؟ فرحاد نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے سنا ہے کہ فرحاد آغا کل صبح سے آغا ہاؤس سے غائب ہیں، حمزہ نے شرارت سے کہا۔ نائٹ ڈیوٹی تھی میری، میں نے بتا دیا تھا گھر کے میں نہیں آؤں گا، فرحاد نے جواب دیا۔ ہاں وہی نا، میں دیکھنے آیا تھا کہ تم سچ میں مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہو یا لڑکیاں تاڑ رہے ہو، حمزہ نے خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس جو ایسی چیپ حرکتیں کرتا پھروں، فرحاد نے غصے سے کہا۔ بالکل سچ کہہ رہے ہیں یہ، ان کے پاس تو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ کسی کو ایک نظر دیکھ ہی لے۔ ڈاکٹر منیشا ابھی اندر آئی تھی۔ او ہائے بیوٹیفل، کیسی ہیں آپ؟ حمزہ ڈاکٹر منیشا کو جانتا تھا تبھی بے تکلفی سے پوچھا۔ جن کے لیے حال بے حال ہے وہ تو پوچھتے ہی نہیں، ڈاکٹر منیشا نے فرحاد کی طرف دیکھتے ہوئے شکوہ کیا اور فرحاد نے تو جیسے سنا ہی نہیں۔ آپ کو نہیں پتا آج کل فرحاد آغا کے ذہن میں بس ایک نام ہے، ایک ہی ذات کا خیال چھایا رہتا ہے، حمزہ نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ اچھا کون ہے وہ؟ ڈاکٹر منیشا نے پوچھا۔ فرحاد بس حمزہ کو گھور کر رہ گیا۔ وہ تو آپ خود پوچھ لیں، حمزہ نے جواب دیا۔ ویل اس ہاسپٹل میں کوئی حسین سی ڈاکٹر نہیں ہے کیا آپ کے علاوہ؟ حمزہ نے تجسس سے پوچھا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ویسے یہ بات تو طے ہے مجھ سے حسین تو نہیں ہوگی، ڈاکٹر منیشا نے ایک ادائے بے نیازی سے بالوں کو جھٹکا دیا۔ اچھا چلو ڈاکٹر نہیں کوئی نرس ہی، میں سوچ رہا تھا تانا بانا باندھ لوں کسی لڑکی سے، سنگل رہ کر اکتا گیا ہوں، حمزہ نے معصومیت سے کہا۔ ڈاکٹر منیشا کو حمزہ کی بات پر ہنسی آ گئی۔ حمزہ، فرحاد نے اسے گھورا۔ اچھا نرس نہیں تو کوئی مریضہ ہی صحیح، لیکن ہو پیاری، وہ پھر بولا۔ حمزہ تم نے باز آنا ہے یا نہیں؟ فرحاد غصے سے بولا۔ اچھا نہیں، چلے رہنے دے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا، حمزہ نے بے چارگی سے کہا۔ کوئی پاگل ہی ہوگی جو تمہاری باتوں میں آئے گی، فرحاد نے جواب دیا۔ لگتا ہے آپ حمزہ داؤد عرف ایچ ڈی کو نہیں جانتے، پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں ہر طرف سے ایچ ڈی کے پیچھے پیچھے رہتی ہیں، بس یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ایچ ڈی ایچ ڈی، حمزہ نے شان تفاخر سے کہا۔ جی بالکل، آپ ان پاگل لڑکیوں کے بوائے فرینڈز کے سوشل اکاؤنٹ اور نمبر جو ہیک کر کے دیتے ہیں انہیں، فرحاد نے جواب دیا۔ آپ ہیکر ہیں؟ اور ڈاکٹر منیشا کی حیرت سے آنکھیں پھیل گئیں۔ جی بہت بڑے، ذرا آپ بھی بچ کر رہیے گا ان سے، فرحاد نے بتایا۔ واؤ، مجھے بھی ایک نمبر ہیک کروانا ہے، ڈاکٹر منیشا نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ لو کر لو بات، فرحاد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حمزہ نے پوچھا۔ جو آپ چاہو، لڑکیوں کی لائن لگوا دوں گی ایک سے بڑھ کر ایک حسین، ڈاکٹر منیشا بتا رہی تھی۔ حمزہ تم یہاں سے جا رہے ہو یا تمہیں اٹھا کر باہر پھینکوں میں؟ فرحاد نے غصے سے کہا۔ جا رہا ہوں، میں بھی کوئی ویلا نہیں بیٹھا رہتا ہر وقت، یہ آپ کے لیے کھانا لایا تھا، مومانی نے بھیجا تھا، اس نے سامنے پڑے ٹفن کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے بھی اتنی ٹھنڈ ہے باہر، بائک پر آیا ہوں، ٹھنڈ سے برا حال ہو گیا ہے میرا، میں نے سوچا چلو کچھ دیر ہاسپٹل کے گرم کمرے میں بیٹھوں گا تو سردی اتر جائے گی، لیکن اللہ بچائے ان ظالم لوگوں سے، حمزہ نے رونے والا منہ بنا کر کہا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اپنا بیگ پہنا اور جیکٹ کو ٹھیک کیا، وہ تیار شیار نکھرا نکھرا سا کافی اچھا لگ رہا تھا۔ جی جی جلدی جائیں، یونیورسٹی سے دیر ہو رہی ہے آپ کو، لڑکیوں کی ایک لمبی لائن آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، فرحاد نے اس کے ڈرامے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کرے آپ کی آج بھی نائٹ شفٹ لگ جائے، کھڑوس سڑیل انسان، حمزہ نے دکھے دل کے ساتھ بد دعا دی۔ فرحاد نے ہونٹوں پر آئی مسکراہٹ کو مشکل سے روکا، ڈاکٹر منیشا ان دونوں کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ اور میرا کام کب تک کرو گے؟ حمزہ چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل آیا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے ڈاکٹر منیشا کی آواز آئی۔ وہ مڑا۔ سوری، میں آپ کا یہ کام نہیں کر سکتا۔ پر تم نے تو کہا کہ لڑکیوں کی ہیلپ کرتے ہو، وہ آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ جی ان لڑکیوں کی جن کے ساتھ لڑکے فلرٹ کر رہے ہوتے ہیں، جنہیں دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، صرف ان لڑکیوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں، حمزہ نے کہا۔ میری زندگی بھی داؤ پر لگی ہے، ڈاکٹر منیشا نے آس سے کہا۔ آپ غلط جگہ امید لگا کر بیٹھی ہیں مس منیشا، وہاں سے آپ کو کچھ نہیں ملنا، اور ویسے بھی وہ شخص اب بک ہو چکا ہے، اب آپ اس کا خیال ذہن سے نکال دیں۔ حمزہ جانتا تھا وہ فرحاد کو پسند کرتی ہے۔ نہیں نکال سکتی، مجھے بس وہی چاہیے، ڈاکٹر منیشا نے کہا۔ اوکے دین، بیسٹ آف لک، میں آپ کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، حمزہ نے کہا اور ایک بار پھر موبائل میں ہینڈ فریز کو لگایا، موبائل جینز کی پاکٹ میں ڈالا اور واپسی کے لیے مڑا۔
سوچ لو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لڑکی تمہارے قدموں میں ہوگی، ڈاکٹر منیشا نے کہا، اور حمزہ کانوں میں ہینڈ فری لگاتا ہاتھ رکا اور مسکرایا، واپس پلٹا اور پھر ڈاکٹر منیشا کے عین سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کبھی یونیورسٹی آئیے گا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین لڑکی نظر آئے گی آپ کو، جو صرف اتنا چاہتی ہوگی کہ ایچ ڈی کے ساتھ ایک کپ کافی پی لے۔ ہم آگا ہاؤس کے لڑکوں کا ایک معیار ہے، ہمارا دل جس پر آ جاتا ہے بس پھر وہی سب کچھ بن جاتی ہے ہمارے لیے۔ فرحاد آغا کی طرح مجھے بھی وہ لڑکیاں بالکل پسند نہیں جو خود کی نمائش کرتی پھرے، حمزہ نے کہا۔ آخر کو تھا تو وہ بھی فرحاد آغا کا کزن نہ۔ ہنسنا بولنا اور مذاق کرنا اور بات ہے، میری عادت ہے، بٹ ابھی تک ایک بھی گرل فرینڈ نہیں بنائی میں نے جو میرے دل کو لگ جائے، ایسی کوئی ابھی تک ملی نہیں۔ باقی مجھے فرق نہیں پڑتا کون کتنا حسین ہے، آپ اپنی حسین لڑکیوں کی لائن کو کسی اور کے لیے سنبھال کر رکھیں۔ وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں پیار محبت کے چکروں میں پڑنا نہیں چاہتا۔ اور ڈاکٹر منیشا تو بس سن رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ حمزہ نہیں بلکہ فرحاد آغا بول رہا ہو۔ آخر کو تم آغا ہاؤس کے لڑکوں کو اتنا زوم کس بات پر ہے؟ میرے بابا ایک کمشنر ہیں، جانتے ہو تم؟ ڈاکٹر منیشا کو بھی اب غصہ آ گیا تھا۔ اور میرے نانا ابو احتشام آغا ریٹائرڈ کمشنر ہیں، یعنی کہ جس عہدے کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو بات آپ مجھے بتا رہی ہیں اپنی فیملی کے بارے میں، میری فیملی اس عہدے کو پار کر چکی ہے، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور رہی بات غرور اور زوم کی، وہ ہم آغا ہاؤس کے لڑکوں کو وراثت میں ملا ہے، حمزہ نے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ہم فرینڈز بن سکتے ہیں، تم بس میرا کام کر دو۔ ڈاکٹر منیشا کو آغا فیملی کی ویلیو کا احساس تھا، تبھی پٹڑی پر آتے ہوئے بولی، ہم آلریڈی فرینڈز ہیں، تبھی میں اس وقت آپ کی باتیں سن رہا ہوں، ورنہ ایچ ڈی کے پاس ہر کسی کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، وہ بھی دو بدو بولا۔ مجھے فرحاد آغا چاہیے، ڈاکٹر منیشا نے جیسے منت کی، وہ آپ کے نہیں ہو سکتے۔ آخر کیوں، کیا کمی ہے مجھ میں؟ کوئی کمی نہیں ہے آپ میں، حمزہ نے مسکراتے ہوئے کہا، بٹ جو فرحاد آغا کو پسند ہے وہ بات آپ میں نہیں، اور وہ آپ میں کیوں نہیں یا وہ آپ کے کیوں نہیں ہو سکتے یہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ اوکے میں چلتا ہوں، اب مجھے دیر ہو رہی ہے یونیورسٹی سے۔ سی یو لیٹر، ٹیک کیئر بیوٹیفل، گڈ بائے۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے پیشانی کو چھو کر سلام کرتا ہوا مڑا، ہینڈ فری کانوں میں لگائی، دونوں ہاتھوں کی جینز کی پاکٹ میں ڈالا، سیٹی بجاتا وہ بے نیازی سے چلتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر اس نے فضا میں اچھلتے ہوئے دونوں پاؤں سے تالی بجائی اور پھر سامنے راہداری میں مڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گو کہ صبح صبح کا وقت تھا، ہاسپٹل میں اتنا رش نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ بڑھ رہے تھے۔ صفائی کرنے والا عملہ صفائی میں مگن تھا۔ ڈاکٹر منیشا نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کی فرینڈز اور کولیگز نے اس کی حمزہ سے باتوں کا منظر دیکھا اور سنا تھا۔ ہاسپٹل کی نرسیں اور سینئر ڈاکٹرز تک حمزہ کو جانتے تھے، وہ جب آتا تھا سب کے چہروں پر مسکراہٹ چھوڑ جاتا تھا۔ ڈاکٹر منیشا پاگل ہو گئی ہے، اس کی کولیگز میں سے ایک نے کہا تھا۔ آغا ہاؤس کے لڑکے آج تک کسی کے ہاتھ نہیں آئے، دوسری نے بھی کہا۔ جانتی ہوں، چاند کو پانے کی کوشش کر رہی ہوں، اب چاند اتنی آسانی سے تھوڑی نہ مل جائے گا۔ ڈاکٹر منیشا نے ان کی باتیں سن لی تھی، تبھی اندر آتے ہوئے کہا، اور دیکھ لینا تم لوگ، ایک دن میں مسز فرحاد آغا بن کر دکھاؤں گی تم لوگوں کو۔ وہ عزم سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ پاگل پن کا کوئی علاج نہیں، پیچھے سے ایک لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہائے گرل فرینڈ، کیسی ہیں آپ؟ حمزہ نے ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر پارکنگ ایریا میں فل دھند میں جھاڑو لگاتی ایک بوڑھی عورت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اسے جانتا تھا اور جان بوجھ کر اسے گرل فرینڈ کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت حمزہ کے منہ سے یہ لفظ سن کر جھینپ جاتی تھی۔ اتنی دھند میں وہ کام کر رہی تھی، حمزہ نے فٹافٹ اپنی جیکٹس کی پاکٹ سے دستانے نکالے اور اس کے ہاتھوں پر پہنا دیے۔ خیال رکھا کریں اپنا، حمزہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس عورت نے ڈھیروں دعائیں دے ڈالی تھی حمزہ کو۔ حمزہ اپنی ہیوی بائک پر بیٹھا، اسے سٹارٹ کیا اور یہ جا وہ جا، اور پارکنگ ایریا میں کسی کام سے آئے فرحاد نے یہ منظر دیکھا۔ یہ ابھی تک گیا نہیں، لیکن پھر جو کام حمزہ نے کیا اس نے فرحاد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ کیا چیز ہو یار تم، فرحاد نے سوچا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو حمزہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن تب تک حمزہ جا چکا تھا۔ حرم دن میں بھی اسی خواب کے بارے میں سوچتی رہی تھی، آخر کس سے پوچھوں اس خواب کی تعبیر، کیونکہ ہر ایک شخص کو نہ تو خواب سنایا جاتا ہے اور نہ ہی اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے۔ کچھ سوچنے کے بعد آخر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا تھا اور پھر وہ اپنے کمرے میں آئی، موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ملایا۔ کچھ دیر بعد کال ریسیو کی گئی۔ السلام علیکم سر، حرم نے سوال کیا۔ پروفیسر سعید احمد ایک بہت ہی بہترین استاد تھے، انٹر میں حرم نے ان سے اردو پڑھی تھی اور گریجویشن میں اسلامک اسٹڈیز۔ وہ روحانیت کے بہت قریب تھے، نیک تھے، مذہبی تھے اور خوابوں کی تعبیر بھی جانتے تھے۔
حرم ان کی ایک ہونہار اسٹوڈنٹ رہی تھی. جب بھی حرم کو کوئی مسئلہ ہوتا تھا حرم اکثر انہیں فون کر کے پوچھتی تھی. وعلیکم السلام، کیسی ہو حرم بیٹا؟ اللہ کا شکر ہے سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. مجھے آپ سے ایک کام تھا سر. میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ حرم نے پوچھا. ارے نہیں بیٹا، آپ جیسے اسٹوڈنٹ سے بھلا کوئی ڈسٹرب ہوتا ہے؟ وہ شفقت سے بولے. سر مجھے ایک خواب کی تعبیر جاننی ہے، کس وقت بتا سکتے ہیں آپ؟ حرم نے پوچھا. کیا کوئی اچھا خواب ہے یا برا یا پھر عجیب و غریب؟ سر مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا، شاید اچھا ہی ہے، حرم نے جواب دیا. ٹھیک ہے آپ کالج آ جائیں، شام کو عصر کی نماز کے بعد آپ کو بتا دوں گا، کیونکہ وہ وقت تعبیر جاننے اور بتانے کے لیے اچھا ہوتا ہے. انہوں نے کہا. جی ٹھیک ہے سر، شکریہ، میں آ جاؤں گی. حرم کو پتا تھا شام کو بھی کالج میں کلاسز ہوتی ہیں اور سر شام کو مل سکتے ہیں، لہٰذا اس نے آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا. حرم ثنا کے ساتھ مل کر کچن میں چائے بنا رہی تھی. ثانی آپی اور وہاج بھائی آئے تھے اور اندر سائدہ آنٹی اور حرم کی امی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے. حرین اور شیزا بھی وہیں بیٹھی تھی. مجال ہے جو ایک منٹ کے لیے بھی کمرے سے باہر نکلی ہوں. ساری سنگن لے کر ہی نکلنا تھا اب انہوں نے. حرم کو وہ لوگ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں اور پسند بھی کر چکے ہیں. اب آپ لوگ بتائیں کب چلیں اسلام آباد، تاکہ آپ لوگ فرحاد سے اور اس کی فیملی سے مل لیں اور دیکھ لیں انہیں. وہاج بھائی نے پوچھا. دیکھ لو بیٹا، وہ اتنے اونچے لوگ ہیں، تم لوگ خود ہی بتا رہے ہو. میں ابھی حرم کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی. کچھ سال ٹھہر کر حرم اور حرین کی اکٹھی ہی کرتی. میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، میں اتنے اونچے لوگوں سے رشتہ داری کیسے نبھاؤں گی؟ حرم کی والدہ نے پریشانی سے کہا. چچی جان آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں. ان کے پاس سب کچھ ہے، انہیں بس حرم چاہیے. ثانی آپی نے کہا. جی بالکل، ثانی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. آپ بسم اللہ کریں، اللہ نے چن کر حرم گڑیا کے لیے اتنا اچھا رشتہ بھیجا ہے. وہاج بھائی پیار سے حرم کو گڑیا کہتے تھے. ہاں دیکھ لینے میں کیا حرج ہے، کیا پتا اللہ نے حرم کا نصیب یہیں لکھا ہو. سائدہ آنٹی نے بھی کہا. چلو ٹھیک ہے، جیسے تم لوگ کہو. کب جانا ہے پھر اسلام آباد؟ ایک تو سفر بھی اتنی دور کا ہے. کل صبح چلتے ہیں، بابا جان جائیں گے، میں اور وہاج. آپ لوگوں میں سے کون کون جانا چاہتا ہے ہمیں بتا دیں. ثانی آپی نے کہا. حرم چائے لے کر اندر آئی تھی. میں بھی جاؤں گی، حرین نے کہا. میں تو منگنی کرنے پر جاؤں گی، زیادہ ویلیو ہوتی ہے، شیزا نے چہک کر کہا. ہاں لڑکیوں کا جانا بنتا ہے، وہاج بھائی نے کہا. تم دونوں چلنا، دیکھ لینا سب کچھ اچھے سے. حرم سب کو چائے سرو کر رہی تھی اور ان کی باتیں بھی سن رہی تھی. کوئی حرم سے بھی پوچھ لے، کیا پتا اس کا دل بھی کر رہا ہو جانے کو، شیزا نے شرارت سے کہا. اور حرم کو وہاج بھائی کے سامنے شیزا سے اس بات کی امید نہیں تھی. وہ سٹ پٹا گئی. جی دل تو میرا بھی کرتا ہے، لیکن اسلام آباد نہیں، فیصل آباد جانے کو. حرم نے مانی خیزی سے کہا تھا. وہاج بھائی کے علاوہ سب حرم کی بات سمجھ گئے تھے. شیزا کی بچپن سے ہی اس کے خالہ زاد سے بات طے ہو چکی تھی. دونوں ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے. اب کی بار سٹ پٹانے کی باری شیزا کی تھی. جی بالکل، وہاں تو میں بھی جاؤں گی، ثانی آپی نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تھا. میں تو کہتی ہوں اسلام آباد رہنے دیتے ہیں، صبح فیصل آباد کی طرف چلتے ہیں، حرین نے ایک آنکھ دبا کر کہا تھا. اور پاس بیٹھی شیزا نے ایک چٹکی کاٹی تھی اسے. تم باہر چلو، میں بھیجتی ہوں تمہیں فیصل آباد، شیزا نے حرین کے کان میں کہا. کیا کہا؟ ابھی چلیں؟ بھائی شیزا کہہ رہی ہے ابھی فیصل آباد جاؤ اور حرم کے ساتھ ہی میری منگنی بھی کرو، حرین نے شرارت سے کہا. اور کہنے کے بعد وہ رکی نہیں بلکہ کمرے سے باہر بھاگی. حرین میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، شیزا نے غصے سے کہا اور اس کے پیچھے گئی. صحن میں ان کے ہنسنے اور بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اندر بیٹھے سبھی لوگ ان کی حرکتوں پر ہنس دیے تھے. حرم نے سب کو خوش دیکھا تو صدقے دل سے ان خوشیوں کے دائمی ہونے کی دعا کی تھی. شام 4 بجے وہ کالج میں پروفیسر سعید احمد کے آفس میں ان کے سامنے بیٹھی تھی. وہ اپنا خواب سنا چکی تھی. پروفیسر کچھ سوچ رہے تھے، پھر ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی. ماشاءاللہ بہت ہی مبارک خواب ہے بیٹا آپ کا. کچھ خاص پڑھ کر سوتی ہیں کیا آپ رات کو یا دن میں پڑھتی رہتی ہیں؟ وہ پوچھ رہے تھے. جی سورہ نور روزانہ پڑھ کر سوتی ہوں اور دعائے نور دن میں بھی پڑھتی رہتی ہوں، حرم نے بتایا. تبھی تو بیٹا ان دونوں مبارک کلام کو کبھی مت چھوڑنا، ہمیشہ پڑھتی رہنا، انہوں نے تلقین کی. آپ کو پتہ ہے دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں رب تعالیٰ چن لیتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. وہ لوگ بہت خوش نصیب ہوتے ہیں اور چنا انہیں جاتا ہے جنہیں کوئی خاص مقام دیا جانا ہو. پروفیسر بتا رہے تھے اور حرم سن رہی تھی. جہاں تک آپ کے خواب کا تعلق ہے تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظر آتا ہے جیسے کسی خاص مقصد کے لیے آپ کو چنا گیا ہے. اور حرم کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی. جتنا بڑا اور خاص مقصد ہوتا ہے تکالیف اور مشکلات اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں.
جب ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی رہنمائی کا کام سونپا گیا تو ان کے راستے میں بھی بہت سی مشکلات آئیں، مگر ثابت قدم رہے۔ کوئی بھی کام چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کے کرنے اور پورا ہونے کے لیے ثابت قدمی بہت ضروری ہے۔ آپ بھی ثابت قدم رہیے گا، چاہے کوئی بھی مشکل ہو، کتنا ہی اندھیرا کیوں نہ ہو۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ چھٹ ہی جاتا ہے اور وہ اندھیرا آپ نے خود دور کرنا ہے۔ سمجھ گئی نا آپ؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بالکل، حرم نے مسکرا کر جواب دیا، اور پھر کچھ اور باتیں پڑھائی کے متعلق اور آگے کیا کرنا ہے اس متعلق پروفیسر حرم سے پوچھتے رہے۔ آدھے گھنٹے بعد حرم ان کے آفس سے باہر آئی تھی۔ کالج میں چہل قدمی تھی، اسٹوڈنٹس آ جا رہے تھے۔ کبھی میں بھی یہاں ہی پڑھتی تھی، حرم نے سوچا۔ فرسٹ ایئر سے گریجویشن تک 4 سال حرم نے یہاں پڑھا تھا، وہاں موجود ہر ٹیچر اسے جانتا تھا۔ جونیئر کلاس کی ایک لڑکی نے حرم کو پہچان لیا، وہ حرم کی طرف آئی تھی، اس سے کچھ باتیں کی۔ آپ یہاں خیریت سے آئی تھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ جی وہ سر سعید سے کچھ کام تھا، حرم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پروفیسر سعید احمد کے آفس تک جانے کی پرمیشن بہت ہی خاص اسٹوڈنٹس کو تھی، کچھ اسٹوڈنٹس تو ان سے بلا وجہ ہی خار کھاتے تھے۔ اوہ اچھا صحیح، ایڈمیشن لے لیا آپ نے نیکسٹ؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ نہیں اس سال لوں گی، ایک سیمیسٹر سکپ کیا ہے، بیمار ہو گئی تھی میں، پھر اسٹڈی پر توجہ نہیں کر پاتی اس لیے، حرم نے مسکرا کر جواب دیا۔ پھر کچھ دیر وہ اس سے باتیں کرتی رہی، تبھی اس کی کلاس کے بوائز اور گرلز آ گئی تھیں۔ لیکچر کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ لڑکی خدا حافظ کہنے کے بعد چلی گئی۔ حرم نے بھی گھر جانے کے لیے قدم واپس بڑھا دیے۔ گیٹ کے پاس آ کر وہ رکی تھی۔ اس کالج میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا، بہت سی مستیاں بھی کی تھی، اس کے گروپ میں بہت سی لڑکیاں تھیں، جانے اب وہ کہاں کہاں ہوں گی۔ حرم کے پاس سب کے کانٹیکٹس نمبر تھے، لیکن اس نے کبھی بات نہیں کی تھی۔ اگر میری شادی سچ میں اسلام آباد میں ہو گئی تو میں اس کالج میں شاید پھر کبھی نہ آ سکوں، حرم نے سوچا تھا۔ پھر وہ کالج کو الوداع کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اس نے رکشے والے کو رکنے کا کہا تھا۔ وہ اب رکشے میں بیٹھ چکی تھی، سیاہ اسٹائلر سے نقاب کیا ہوا تھا، اوپر بڑی سی سیاہ شال اوڑے، پاؤں میں شوز پہنے پرسکون سی بیٹھی تھی۔ رکشہ کچھ آگے نکل آیا تھا، تبھی اچانک حرم کی نظر ایک منظر پر پڑی اور اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ لڑکی کالج کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس میں سے 2-3 آوارہ سے لڑکے اترے تھے اور انہوں نے لڑکی کو زبردستی پکڑتے ہوئے گاڑی میں ڈالا۔ لڑکی نے چیخنے اور چلانے کی کوشش کی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وہ ایک سنسان سا رستہ تھا، کالج کو شہر سے باہر پرسکون جگہ بنایا گیا تھا۔ اکا دکا ہی گاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ جس چیز کو حرم نے خوفزدہ ہوئی تھی دیکھ کر وہ یہ تھی کہ ڈرائیونگ سیٹ پر اور کوئی نہیں بلکہ نادر بیٹھا تھا۔ حرم کے منہ سے چیخ نکل گئی تھی، اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ ہاں وہ نادر ہی تھا۔ یا اللہ، یہ شخص ایسے کام بھی کرتا ہے۔ رکشے والا بھی رکا نہیں تھا، اس نے یہ منظر دیکھ کر سپیڈ اور تیز کر لی تھی۔ اس سے پہلے کہ حرم کچھ بولتی وہ گاڑی فراٹے بھرتی وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔